السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ملال زیست۔ ناول کی رائٹر ہیں آمنہ ریاض۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ انتہائی گرمی میں یہ گرد آلود آندھی کسی نعمت سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بائک کی رفتار کچھ اور بڑھا دی کہ آنکھوں میں ریت پوری طرح چبھنے لگی تھی۔ اپنی گلی میں داخل ہوتے ہی اسے بہت سے بچے دکھائی دیے جو تیز ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھیل رہے تھے۔ گھر کے عین سامنے بائک روک کر اس نے پہلے زور زور سے آنکھیں رگڑیں کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا، پھر باہر سے ہی ہاتھ ڈال کر گیٹ کھول لیا۔ گیٹ کے عین سامنے ایک لمبی روش تھی جس پر سفیدے کے پتے اڑتے پھر رہے تھے۔ دونوں جانب کے لان میں بڑا مانوس سا سناٹا پھیلا ہوا تھا، بس ہوا کا شور تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے بائک اندر لا کر گیٹ بند کیا، پھر تیز تیز قدموں سے واپس آ کر بائک سے شاپر اتار کر اندر کی جانب چل دیا۔ لاؤنج میں معمول سے بڑھ کر سناٹا تھا، جانے کیوں؟ اس نے شاپر صوفے پر اچھالا اور کھڑکیاں چیک کرنے لگا، مبادا گرد اندر نہ آ جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر پانی پینے کا خیال آیا، مگر تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ شرٹ کے 2-3 بٹن کھولتے ہوئے اس نے پنکھا فل اسپیڈ سے چلایا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ گو کہ آج کا دن بھی معمول کے باقی دنوں جیسا ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں کوئی بات سوئی کی نوک کی مانند اندر ہی اندر کہیں چبھ رہی تھی۔ اس نے اس بات کے متعلق سوچنے کی کوشش کی، مگر ٹھنڈا پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو دھیرے دھیرے تھپکنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ آنکھ لگے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی جب کسی نے اس کا کندھا بڑی زور سے ہلا دیا۔ کچی نیند تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے ہادی، تم سو رہے تھے کیا؟ عالیہ ممانی اپنی عادت کے عین مطابق اس کی نیند برباد کر کے بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ بیچارہ صدا سے مروت کا مارا فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مامی، بس یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔ ارے میاں، بس یہی تو عمر ہوتی ہے بے فکری کی، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا۔ دل چاہا تو گھر سے باہر نکل گئے، دل چاہا تو گھر میں آ گئے۔ ایک تمہارے ماما ہیں، ایک پل کا بھی تو سکون نہیں ہے ان کی جان کو۔ دوپہر میں بھی ذرا سونے کو لیٹتے ہیں تو بس یہی فکر رہتی ہے کہ اسٹور پر ملازموں کو چھوڑ کر آیا ہوں، پتہ نہیں ٹھیک سے دیکھ بھال کر بھی رہے ہوں گے یا نہیں۔ تم جانتے ہو ملازم تو ملازم ہی ہوتے ہیں، جیسا اپنی چیز کی دیکھ بھال انسان خود کر سکتا ہے وہ ملازم تھوڑا ہی کریں گے۔ اے ہادی بیٹے، تم تو سارا دن فارغ ہی ہوتے ہو تو ذرا کبھی کبھی دوپہر میں اسٹور پر ہی چلے جایا کرو، تمہارے ماما کو بھی ذرا تسلی ہو جائے گی۔ جی مامی، میں انشاءاللہ کل ہی چکر لگاؤں گا۔ گو کہ اسے مامی کا سارا بیان کسی قدر قابل اعتراض لگا تھا، مگر اپنی عادت کے عین مطابق اس نے سعادت مندی سے حامی بھر لی۔ کل؟ لیکن میں تو کہہ رہی تھی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل ہی چلے جانا، ابھی تو ویسے بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ ایک بات کہوں ہادی، دیکھو برا مت ماننا، میری عادت تو تم جانتے ہو بڑے صاف دل کی ہوں، مانو دل میں تو کوئی بات رکھتی نہیں، رکھنا بھی نہیں چاہیے، خواہ مخواہ کا زہر بنتا ہے، مگر تم سے کچھ کہتے ہوئے ہمیشہ ہی دل ڈرتا ہے کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مامی، آپ تو بزرگ ہیں، میری کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہائے میرے بچے، وہ تو بس منہ سے نکل گیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک تمہیں عادل اور منصور کی طرح ہی سمجھا ہے، اس بات کے تم خود گواہ ہو کہ تمہیں شروع ہی سے اس گھر میں زیادہ اہمیت ملی ہے۔ خیر اب لمبی بات کیا کروں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ذرا گھر سے باہر کم رہا کرو، تمہارے کون سا دفتر کھلے پڑے ہیں کہ سارا دن وہاں مصروف رہے اور پھر گھر لوٹے۔ بہت دن سے سوچ رہی تھی تم سے کہنے کا، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو رہی کہ کچھ غلط مطلب نہ لے لو، ورنہ میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے بول رہی ہوں۔ دیکھو ذرا آوارہ گردی کر کر کے تمہاری صحت بھی کیسی گر گئی ہے اور رنگت بھی کتنی سنولا گئی ہے، دیکھنے والے تو یہی کہیں گے نا کہ ہم نے مرحومہ نند کی اولاد کا خیال نہ کیا۔ اچھا وہ ایک کام کہا تھا تم سے کہ ذرا بازار کا چکر لگا لینا، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ مجھے تو وہ دوپٹہ ضرور چاہیے اور وہ کڑھائی کے دھاگے۔ ہائے میرے اللہ، رمشا تو اب میری جان کو آ جائے گی کہ رات کو ہی بازار چلوں، مگر یہ میرے گھٹنوں کا درد۔ میں سب لے آیا ہوں ممانی، آپ چیک کر لیں، 3 دوپٹے جو آپ نے رنگوانے کے لیے دیے تھے، تینوں کی پیکو بھی ہو گئی ہے، اور یہ اینگر کی کچیاں بھی چیک کر لیں۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں شاپر ان کی جانب بڑھا دیا۔ مامی کا شوق اس وقت قابل دید تھا، ایک ایک چیز انہوں نے بڑی عرق ریزی سے چیک کی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ ملٹی دھاگے کیسے پھیکے پھیکے سے لائے ہو، اور یہ پیلے دوپٹے پر تو دھبے پڑے ہوئے ہیں، دیکھو ذرا، ایک ذرا سا کام ہی تو تھا، تم نے کیا کھول کر چیک نہیں کیے تھے؟ اس کی گردن شرمندگی سے خاصی جھک گئی۔ دل تو چاہا کہ کہے آپ کے اس ذرا سے کام نے میرے 2.5 گھنٹے برباد کروا دیے، مگر جب بولا تو بالکل مختلف۔ آپ انہیں ایک طرف کر دیں ممانی، میں کل تبدیل کروا لاؤں گا۔ ممانی برے برے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا کھا لو اٹھ کر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم سب نے کھایا ہے، گرم ہی ہے، تب تک میں کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ آج ذرا مجھے سعدیہ کی طرف ہی لے چلو، بڑے دن ہو گئے مجھے اپنی بہن سے ملے، تمہارے ماما سے جب بھی کہتی ہوں تو ٹال جاتے ہیں، عادل اور منصور کی مصروفیات سے تو تم واقف ہی ہو،
رمشا سے پوچھتی ہوں وہ بھی چلی چلے تو تم 2 چکر لگا لینا، پہلے مجھے چھوڑانا پھر اسے۔ کیسی مٹی مٹی ہو گئی چاروں طرف۔ تم یوں کرو، کھانا کھا کر پہلے ذرا باہر پانی لگا دو تاکہ گرد بیٹھ جائے، اور کچن میں جو دوپہر کے کھانے کے برتن رکھے ہیں انہیں تو آپ بھول ہی گئی بڑی چچی۔ صبا کی طنز بھری آواز سیڑھیوں کی جانب سے آئی تھی۔ لاؤنج میں موجود دونوں نفوس کی گردنیں بیک وقت ایک طرف مڑ گئیں۔ ہادی کے تو مانو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ صبا کی یہ جو ڈرامائی سی انٹری ہوئی تھی اس کا اختتام ٹینشن فل صورتحال پر ہونا تھا، اور پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کی کام والی ماسی بھی نہیں آ رہی، واشنگ مشین بھی منہ تک بھری ہوگی۔ ہادی، چچی کو ان کی بہن کے گھر چھوڑ کر آنے کے بعد تم واشنگ مشین لگا لینا، ویسے بھی سارا دن فارغ ہی تو ہوتے ہو، کچھ کام ہی کر لینا۔ ارے ارے کیا بولے جا رہی ہو لڑکی، ہمارا کیا دماغ خراب ہے جو اس بیچارے سے یہ کام کروائیں گے؟ مومانی کو اس کا انداز خاصا ناگوار لگا تھا، بھڑک کر بولی، باقی سارے کام بھی تو اسی سے کرواتی ہیں، یہ 2 بھی کروا لیں گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ وہ بڑے آرام سے بولی۔ مومانی کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چٹانگ بھر کی لڑکی کچھ زیادہ ہی زبان دراز ہو گئی تھی، گو کہ وہ انہیں جتاتی رہتی تھی، مگر آج تو سیڑھیوں پر اس کے عقب میں اس کی صبح سے آئی سہیلی بھی موجود تھی۔ انہیں یہ گستاخی برداشت سے باہر لگی۔ ایسے کون سے کام کروا لیے ہم نے؟ گھر سے باہر کے کام تو مرد ہی کیا کرتے ہیں، تو پھر آپ عادل یا منصور سے کیوں نہیں کرواتی یہ سب کام؟ کیا وہ مرد نہیں ہیں؟ میں کہتی ہوں صبا زبان سنبھال کر بات کرو، بڑا اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہو، میں سب سمجھتی ہوں، تم کیوں گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہو؟ ہادی، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ذرا بتاؤ، کیا ہم نے کبھی تم سے غیر کا سا سلوک کیا ہے؟ جیسے ہمارے لیے عادل اور منصور ویسے ہی تم کیوں؟ وہ بیچارہ کیا بولتا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں چچی، صرف ہادی کو عادل اور منصور جیسا نہ سمجھیں، کبھی ان دونوں کو ہادی جیسا سمجھتے ہوئے کوئی کام ان سے بھی کروا لیا کریں۔ ویسے بھی دونوں اس قدر کامچور ہیں، سارا دن لیٹے لیٹے پلنگ توڑتے رہتے ہیں۔ ہاں تو اپنے باپ کی کمائی سے خریدا پلنگ توڑتے ہیں، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ میری بلا سے وہ کسی اور کے باپ کی کمائی سے خریدا پلنگ بھی توڑتے رہیں، مجھے اعتراض ان کی ہٹ حرامی پر نہیں بلکہ آپ کی زیادتی پر ہے جو آپ ہادی کے ساتھ کرتی ہیں۔ ہائے میرے اللہ! مومانی نے دہل کر سینے پر ہاتھ مارا۔ ایسی کون سی زیادتی کر دی ہم نے ہادی کے ساتھ؟ کیا تم اور تمہاری ماں بہن نے اس سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا؟ کروایا ہے، کیوں نہیں کروایا، مگر ہم انسانیت سے عاری نہیں ہو جاتے کہ سارا دن اسے بھگاتے رہیں۔ لو اور سنو، کون سا ہادی کو پیدل کہیں جانا پڑتا ہے؟ اتنی اچھی حالت کی تو موٹر سائیکل دی ہے تمہارے چچا نے اسے۔ کیوں مذاق کرتی ہیں چچی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بائک بک نہیں رہی تھی، اس لیے چچا نے اسے عنایت کر دی، حالانکہ حالت کے لحاظ سے تو اسے کچرے میں پھینک دینا چاہیے تھا۔ ایسے ہی کچرا حالت لگتی ہے تو اپنے باپ سے کہہ کر نہیں خرید دو، اللہ نے توفیق دی تو ضرور خریدیں گے، مگر آپ کی طرح جتاتے نہیں پھریں گے۔ وہ کانتا کا ہاتھ تھام کر باہر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ خرید دیں گے، آنے دو آج ذرا شفیق بھائی صاحب کو، کہتی ہوں ان سے ذرا قابو کر کے رکھیں لاڈلی کو، ایسی زبان دراز لڑکیوں کو تو کوئی بیانے بھی نہیں آتا۔ میرے غم میں آپ اپنی جان ہلکان نہ کریں چچی، ویسے بھی جب سے آپ نے شمع باجی کی شادی کی ہے میں خاصی پر امید ہو گئی ہوں، اگر ان کی شادی ہو سکتی ہے تو پھر میری بھی ہو جائے گی۔ وہ لکڑی کا بڑا سا دروازہ عبور کرتے ہوئے بھی جواب دینا نہ بھولی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کانتا جو ہنسنا شروع ہوئی تو پھر دیر تک ہنستی چلی گئی۔ توبہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک اور بہت نرم انداز گفتگو کی حامل صبا شفیق اپنی چچی سے اس طرح جھگڑا کر سکتی ہے؟ اس کی بات پر صبا کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آگے پیچھے بھی چچی کو بلکہ گھر کے ہر فرد کو ٹوکتی رہتی تھی، مگر آج تو واقعی حد ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کانتا، میں ایسی نہیں ہوں، مگر چچی ہادی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم نے کبھی تفصیل سے بتایا نہیں کہ اصل میں یہ ہادی ہے کون؟ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے کانتا نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا ہے، اس کی پیدائش سے 2 ماہ قبل پھوپھا جی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا تو پھپھو یہیں آ گئی، پھر ہادی 7 سال کا ہوا تو پھپھو جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ہادی کو دادوں نے پالا ہے۔ او ویری سیڈ، لیکن صبا اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہادی کو خود بولنا چاہیے، تم کیوں اس کے حق میں بول کر خود کو برا بنا رہی ہو؟ جیسے تمہاری چچی کے تاثرات تھے، انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے آج تمہاری شکایت ضرور ہوگی انکل سے۔ ابھی صبا کوئی جواب بھی نہ دے سکی تھی کہ کانتا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے ابھی فون کر کے ڈرائیور کو بلوایا تھا۔ اتنی جلدی سارا دن ختم ہو گیا، ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی تھی ہم نے، کانتا نے اسے گلے لگاتے ہوئے اداسی سے کہا۔ صبا مسکرا دی۔ تم تو ایسے اداس ہو رہی ہو جیسے بہت دور جا رہی ہو۔ سمن آباد سے گلبرگ تک فاصلہ ہی کتنا ہے، چاہو تو کل پھر آ سکتی ہو۔
اب میں اتنی بھی بے شرم نہیں ہوں کہ ہر دوسرے روز منہ اٹھا کر تمہارے گھر آتی رہوں۔ میرا خیال ہے اب تمہیں بھی میرے گھر آ جانا چاہیے۔ وہ بہت خفگی بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت گاڑی کا ہارن ایک بار پھر سنائی دیا۔ کانتا جھنجھلا گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈرائیور ہمارا ملازم نہیں بلکہ ہم اس کے ملازم ہیں۔ مجال ہے جو کچھ دیر انتظار کرے۔ فوراً ہارن پہ ہارن دینا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کی ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سنو صبا، اب تم نے ضرور میری طرف آنا ہے۔ جب پلان بن جائے تو مجھے کال کر دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی۔ وہ فٹافٹ باہر نکل گئی، پھر ایک شان بے نیازی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے شاید ڈرائیور کو کچھ جھاڑ بھی پلائی تھی، مگر صبا کا دھیان صرف اور صرف ایش گرے ہونڈا ایکارڈ پر ٹکا تھا۔ تو بس تھی شاندار گاڑی لش لش کرتی ہوئی۔ وہ گیٹ سے منسلک اس چھوٹے دروازے پر تب تک کھڑی رہی جب تک کانتا کی گاڑی گلی کا موڑ نہیں مڑ گئی تھی۔ دل منہ تک حسرت سے بھر گیا۔ کیا ٹھاٹھ تھے کانتا کے عالی شان بنگلے میں رہتی تھی، زبردست گاڑیوں میں سفر کرتی تھی، اور ایک وہ تھی جیب عیاشی کی اجازت دیتا تو رکشا ٹیکسی میں سفر کر لیا جاتا، نہیں تو لوکل ویگنیں زندہ باد۔ اس کا موڈ ایک دم سے آف ہو گیا۔ بے حد بوجھل قدموں سے اندر کی جانب چل دی۔ گرد بیٹھ چکی تھی اور ہوا بڑے سریلے انداز میں دھیمے قدموں سے چل رہی تھی۔ آسمان بھی خوب نکھرا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس سارے منظر میں اس کی دلچسپی کا ذرا سا بھی عنصر نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہو کر سیدھی اوپر جانے والے زینے کی جانب بڑھی، مگر کچھ سوچ کر رک گئی۔ لاؤنج میں کھلنے والے سارے دروازے بند پڑے تھے، بس کچن کا دروازہ کھلا تھا اور وہیں سے کچھ اٹھا پٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ایک پل کو سوچا، پھر ادھر چلی آئی۔ توقع کے عین مطابق ہادی وہیں تھا، 3 کرسیوں والی چھوٹی سی گول ڈائننگ ٹیبل پر جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ دروازے کی فریم سے اشانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہادی کے ہر انداز میں بہت اجلت تھی۔ وہ چاولوں کے چمچے بہت بھر بھر کر منہ میں رکھ رہا تھا۔ تبھی صبا کی نگاہ میز پر رکھے سالن کے چھوٹے سے ڈونگے پر پڑی اور وہ یہ دیکھ کر پل بھر کو دنگ رہ گئی کہ سالن کی سطح پر گھی کی بہت موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، گویا وہ ٹھنڈا کھانا ہی کھا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ہادی کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ اگر اس گھر کا کوئی فرد اس کا خیال نہیں رکھتا تھا تو اس کا مطلب یہ تو بالکل نہیں تھا کہ وہ خود بھی اپنا خیال نہ رکھے۔ ہادی آرام سے کھانا کھاؤ، یہ پلیٹ کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ گو کہ وہ اس کی بے عزتی سے پوری طرح نالاں تھی، مگر ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ ہادی نے اس کی آواز پر بہت چونک کر سر اٹھایا، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے بولا، آ جاؤ تم بھی کھا لو، میں دوپہر کا کھانا دوپہر میں ہی کھانا پسند کرتی ہوں۔ وہ بہت جتا کر بولی تھی، پھر قریب آ کر اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھانے لگی تو وہ فوراً بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ گرم کر دیتی ہوں۔ رہنے دو، گرم ہی ہے۔ صبا نے پلیٹ پٹکی اور ڈونگا اٹھا کر مائکرو ویو میں رکھ دیا۔ جب تک سالن گرم ہوا وہ کھیرا کاٹ کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ کہاں رہے سارا دن؟ چائے کا پانی رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہیں جہاں روز ہوتا ہوں، پہلے کیمپس، پھر سوئی گیس اور بجلی کا بل جمع کروایا، وہاں سے اکیڈمی اور واپس پھر انارکلی۔ عالیہ مامی نے کچھ چیزیں منگوانی تھی۔ بہت خوب، اس نے طنز سے کہا۔ یہ ساری روٹین چچی کے گوش گزار نہیں کر سکتے تھے؟ وہ تمہیں فارغ فارغ کہہ کر تمہاری دوڑ لگوا رہی تھیں۔ چھوڑو نہ صبا، وہ اگر مجھ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہیں تو اپنا سمجھ کر ہی کہتی ہیں نا، بھلا کوئی غیروں پر بھی اتنا حق جتاتا ہے؟ اس نے ایسی بات کوئی پہلی دفعہ نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا نقطۂ نگاہ رکھتا تھا اور اسی لیے صبا کو احمق اور بے حس لگتا تھا۔ ہادی، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ آخر تمہیں یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ اپنا کہہ کر یہاں سبھی تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور تم ایک دم کاٹ کے الو لگے ہوئے ہو سب کی خدمتوں میں؟ ہادی کے منہ میں نوالا تھا، مسکراہٹ دباتے ہوئے بند مٹھی ہونٹوں پر رکھ کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مزید چڑھ گئی، کچھ کہنا چاہا، پھر پلٹ کر چائے کپ میں انڈیلی اور پٹکنے کے انداز میں کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیوقوف اور احساسات سے عاری انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اس کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ اس کی ذات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ ہادی اسے باہر جاتا دیکھتا رہا، پھر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا تھا۔ صبا، تمہیں ابو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ بڑی فرصت سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ثنا نے اندر داخل ہو کر کہا۔ صبا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ریموٹ سے آواز کم کرتے ہوئے استفہامیہ انداز میں بولی، خیریت؟ گو کہ اسے پوری طرح اندازہ تھا کہ یہ بے وقت کی طلبی کیوں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جس قدر شام سے عالیہ چچی بھری بیٹھی تھی، اس سے یہ اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہ تھا کہ ابو گھر میں آتے ہی اس کی کلاس لیں گے۔ لاشعوری طور پر وہ منتظر ہی بیٹھی تھی، پھر یہ تو اس کے لیے کوئی نئی بات بھی نہ تھی۔ ابو گھر آ کر پورے 45 منٹ تک نیچے رکے رہے ہیں، میرا خیال ہے اتنا وقت خیریت نہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ ثنا اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر ابو کے کمرے میں داخل ہونا صبا چچی تو یوں بھی معمولی بات کو بھی 10 سے ضرب دے کر بتاتی ہیں۔ آج تو پھر بھی تم نے خاصی بدتمیزی کی ہے۔ صبا کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی، اور میں چچی کے اس ضرب 10 والے فارمولے کو ہینڈل کرنا بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے تم بے فکر رہو۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ ابو میں آ جاؤں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے اندر جھانکا۔ امی بھی موجود تھی۔
ابو نے جواب میں بس اتنا ہی کافی سمجھا تھا اور صبا کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ ان کا موڈ واقعی خراب ہے۔ چہرے کے تاثرات میں بھی خاصی سختی تھی۔ وہ دل کھڑا کر کے اندر چلی آئی۔ جی ابو، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے۔ تمہاری چچی نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے۔ چچی کی باتوں کو تو آپ رہنے دیں ابو، حالانکہ آپ ان کی عادات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ معمولی سی بات کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں کہ بس حد نہیں۔ بیٹا جی، پہاڑ بنانے کے لیے رائی بہرحال درکار ہوتی ہے۔ تم نے ضرور ان سے بدتمیزی کی ہوگی، تبھی وہ بھڑکی ہوئی تھیں۔ وہ صرف تب نہیں بھڑکتی جب تک دوسروں کو الفاظ کی مار مار رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں خود پر حملہ محسوس ہوتا ہے وہ فوراً بھڑک جاتی ہیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی ابو، صرف ایک سچی بات کہی تھی، اور انہیں ہر سچی بات ناپسند ہے۔ مجھ سے تو خیر اس بارے میں عالیہ نے کوئی بات نہیں کی، مگر مجھے اندازہ ہے کہ بحث کس بات پر ہوئی ہوگی۔ تمہیں ویسے بھی ہادی کی بے جا حمایت کی عادت ہے، امی نے کہا۔ بے جا حمایت؟ اس نے بے یقینی سے امی کو دیکھا۔ میں ہادی کی بے جا حمایت نہیں کرتی امی۔ میں صرف اس گھر کے ہر فرد کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ ہادی کے ساتھ ملازموں کا سا برتاؤ نہ کیا جائے، بلکہ ایسا سلوک تو اب لوگ ملازموں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ بیچارہ باہر کا ایک کام نپٹا کر آتا ہے تو دوسرے کے لیے بگا دیا جاتا ہے۔ اور وہ ابھی اور بھی بہت کچھ گنوانا چاہتی تھی جب امی نے ٹوک دیا۔ اب اتنی غلط بیانی بھی نہ کرو تم، آدھے سے زیادہ دن تو وہ خود باہر گزار کر آتا ہے۔ بات صرف عالیہ تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا، یہاں تو ان سمیت سب کو گھسیٹ لیا تھا اس نے، اور اس آدھے دن میں بھی وہ کئی کام اسی گھر کے نپٹا رہا ہوتا ہے، کبھی بل جمع کروانا تو کبھی راشن لانا۔ آپ خود بتائیں ابو، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ کسی کو اسے کھانا گرم کر کے دینے کی توفیق بھی نہیں ہوئی؟ اب دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں وہ کہ ہر کام ہاتھ سے کر کے دیا جائے۔ اسے عالیہ چچی اور امی میں کچھ خاص فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عباد بھائی کو آپ خود کھانا گرم کر کے دیتی ہیں نا؟ عادل اور منصور کو بھی چچی نہ صرف گرم کر کے دیتی ہیں بلکہ بچوں کی طرح پلیٹ میں خود نکال کر دیتی ہیں، جبکہ تائی اماں تو تب تک اپنے بیٹوں کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہیں جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتے۔ ویسے اسے بیٹا کہا جاتا ہے اس گھر میں۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنائیت کا احساس دینے کے لیے کوئی بڑے عمل کیے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا مان بڑھا دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ ہادی سے کوئی کام نہ لیں، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اسے صرف منہ سے بیٹا نہ کہیں، سمجھے بھی؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر آپ لوگ اپنے سگے بیٹوں کی طرح تھوڑا خیال اس کا بھی کر لیں، کھانے پینے کا دھیان رکھ لیا، کپڑے وغیرہ استری کر دیے۔ وہ بیچارہ یونیورسٹی سے آتا ہے تو 50 کام اس کے لیے تیار رکھے ہوتے ہیں۔ لو سنو ذرا، اب یہ ہمیں بتائے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں پوچھتی ہوں، پال پوس کر اتنا بڑا کہ احساس کے بغیر ہی کر دیا ہے ہم نے۔ باقی لڑکے ملازمتوں سے لگے ہوئے ہیں، پورا دن دفتر میں دماغ کھپا کر آتے ہیں، وہ اگر فارغ ہوتا ہے تو تھوڑا کام کر دیتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ منصور اور احمد بھی ابھی کالج جاتے ہیں، ان کا بھی تو آدھا دن فارغ ہی ہوتا ہے، مگر ان سے تو کوئی کام نہیں کروایا جاتا۔ عباد بھائی کی جب ملازمت نہیں ہوئی تھی تو ابو نے انہیں فوٹو اسٹوڈیو کھول کر دیا تھا، کیا برائی ہے اگر؟ صبا، ہادی ابھی زیر تعلیم ہے، ادھر سے فارغ ہوگا تو ہم ضرور اس کے کاروبار کے متعلق سوچیں گے، آخر کو ہمارا اپنا بچہ ہے، مگر ابھی اس میں بہت وقت ہے، ادھر ادھر کی بیکار سوچوں پر دماغ لگانے سے بہتر ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ابو کا انداز اس قدر سخت اور دو ٹوک تھا کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اور سنو، آئندہ مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہ بہت آف موڈ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ایک سے ایک خود غرض انسان موجود ہے اس گھر میں۔ تمہیں کیا ہوا ہے صبا؟ رو رہی ہو کیا؟ ہادی جانے کدھر سے آ نکلا تھا؟ صبا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور تڑک کر بولی، میں کیوں روؤں؟ روئے میرے دشمن، ایک اکیلے تم اپنا حق لینے کے قابل ہو جاؤ تو مجھے اتنا دماغ ہی نہ خراب کرنا پڑے۔ وہ تقریباً الٹ ہی پڑی تھی اس پر۔ ہادی نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا، مگر میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے حق کے لیے جھگڑتی پھرو؟ اول تو میری کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی، دوم یہ کہ اگر کچھ ایسا ہے بھی تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب میرا ہی دماغ خراب ہے۔ عموماً بے حسوں کو فرق پڑا بھی نہیں کرتا۔ اپنی عادت کے عین مطابق وہ پتھر توڑ لہجے میں کہتی آگے نکل گئی۔ ہادی مسکراتا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ تمہارا دماغ خراب نہیں ہے صبا، اصل میں تم بہت اچھی ہو، سارے زمانے کا درد دل میں لیے گھومنے والی۔ کسی خیال سے چونک کر اس نے ماموں کے دروازے کی طرف دستک کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ویسے صبا، ایک بات مجھے اب تک سمجھ نہیں آ سکی، تم جھگڑا کرتی ہو تو ہادی کی وجہ سے، تمہیں ڈانٹ پڑتی ہے تو ہادی کی وجہ سے، آخر یہ چکر کیا ہے؟ کانتا کی معنی خیز آواز ایئر پیس پر گونجی تھی۔ صبا نے گہری سانس بھرتے ہوئے ریسیور کو یوں دیکھا جیسے اس میں کانتا کی شکل دکھائی دے رہی ہو، پھر تحمل سے بولی، بیڑا غرق اس وقت کا جب میں نے تمہیں ساری بات بتائی، مگر تم یہ بات سمجھنے کی کوشش میں اپنے دماغ کی چولھی مت ہلاؤ، صرف یہ بتاؤ کہ فون کس لیے کیا ہے؟ جواب میں کانتا کا بھرپور قہقہ گونجا تھا، وہ کہ تمہارے اس سارے ڈائلاگ میں ساری بات ہی ایسی ہے جو مجھ جیسی ٹھنڈے مزاج کی لڑکی کو بھی غصہ دلا سکتی ہے، مگر چونکہ میں بہت خوش ہوں اس لیے تمہاری ہر خطا معاف۔ اس کا انداز خاصا شاہانہ تھا۔ خوش کس خوشی میں ہو؟
کوئی ایسی ویسی خوشی، وہی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پرجوش انداز میں کانتا نے تجسس مزید پھیلایا۔ کیا تم فوت ہونے لگی ہو؟ صبا نے بڑے مزے سے جملہ چست کیا۔ کانتا پل بھر کو خاموش رہ گئی، پھر تڑک کر بولی، صبا میں سچ کہہ رہی ہوں، اب تم نے مزید کوئی فضول بات کی تو میں فون بند کر دوں گی، اور پھر نہ تو تم سے بات کروں گی، نہ ہی خوشخبری سناؤں گی۔ اب ہنسنے کی باری صبا کی تھی۔ اچھا بابا، اب سنا بھی چکو خوشخبری۔ سمن کی بات طے ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 7 کو شادی اور ٹھیک 2 روز بعد منگنی ہے۔ کانتا نے اپنی بڑی بہن کا نام لیا۔ ارے سب کچھ اتنا اچانک، خیر بہت مبارک ہو۔ اس نے جی بھر کر خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ بس یار تمہیں تو پتہ ہے شہباز ماموں کب سے وہاج بھائی کے لیے کہہ رہے تھے، مگر پہلے ہم لوگوں کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ سمن ابھی پڑھ رہی تھی، مگر اب ایک تو اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ وہاج بھائی FRCS کرنے امریکہ جا رہے ہیں، اور ان کا ارادہ جاتے ہی سمن کو بلوا لینے کا ہے۔ بس اسی لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے۔ سمن تو خوش ہے نا؟ اسے میری طرف سے مبارک دے دینا، اس نے کہا۔ ہاں بہت خوش ہے، بالکل انار بنی ہوئی ہے، اور میں کیوں مبارک دوں؟ یہ کام تم خود ہی کرنا، 2 روز بعد منگنی ہے اور تم نے ضرور آنا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں وقت بتانے لگی۔ نائٹ فنکشن ہے یار، میرا خیال ہے مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی۔ گو کہ اسے احساس تھا کہ اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ آج تک امی ابو نے اپنی اس لاڈلی بیٹی پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، مگر کہنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ کیوں نہیں ملے گی اجازت؟ بھائی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری میری ہوگی، تم اپنی مرضی بتاؤ۔ آنٹی انکل کو میں خود ہی مناؤں گی۔ اچھا میں کل تمہیں فون پر بتا دوں گی۔ اس نے ٹال مٹول کر کے فون بند کر دیا۔ حالانکہ راضی تو وہ دل و جان سے تھی، مگر چاہتی تھی کانتا اصرار کرے، اور اسے یقین تھا کہ وہ اصرار کرے گی بھی ضرور۔ گو کہ ان دونوں کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر اس مختصر سی مدت میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئی تھیں۔ صبا کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پارٹی ویئر، میچنگ جیولری، میک اپ، اس کا ارادہ بہت اہتمام سے تیار ہونے کا تھا۔ وہ اس فنکشن میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھنا چاہتی تھی، سمن سے بھی زیادہ، اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں ضرور کامیاب ہوگی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ امی کے کمرے کی طرف آئی تاکہ انہیں سمن کی منگنی کا بتا سکے، مگر کسی سوچ نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ثنا کی شادی کے سلسلے میں انہیں جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، انہوں نے امی کو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس کر دیا تھا۔ کسی کی بھی شادی منگنی کی خبر ملتی انہیں خلجان ہونے لگتا، اٹھتے بیٹھتے خدا سے نالہ رہتی، کبھی قسمت سے شکایت ہوتی تو کبھی ثنا کی کمصورتی سے۔ وہ امی کے کمرے میں آئی تو صورتحال کچھ عجیب سی تھی۔ امی کے تاثرات سمجھ سے بالاتر، جبکہ شائستہ خالہ کی صورت شرمندہ شرمندہ۔ وہ اسی شہر میں مقیم تھی اور صبح سے آئی ہوئی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ میری ثنا کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی بھی للو پنجو کے ساتھ اسے رخصت کر دوں۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ للو پنجو؟ خالہ نے تعجب اور کچھ ناگواری سے سر اٹھایا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا بچہ ہے، کوئی بری عادت بھی نہیں، اس میں رگ رگ سے واقف ہیں آپ اس کی۔ میں تو کہتی ہوں اس سے زیادہ عقل مندانہ فیصلہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کہے کے آگے تو وہ آج ایک لفظ نہیں بولتا، کل کیا کہے گا؟ خالہ نے تصویر کا ایک اور رخ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تو حیرت ہے یہ خیال پہلے آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ بچائے ایسے خیالوں سے۔ امی تڑک کر بولی، تم جو مجھے ایسا مشورہ دے رہی ہو تو اس مشورے سے پہلے ایک بار ہادی کو بھی غور سے دیکھ لینا تھا۔ سانولا رنگ، بس ایک قد ہی ہے تو اس کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ میری نازک سی ثنا، بھلا کیا جوڑ لگے گا دونوں کا؟ یہ بھی خوب کہی آپ نے۔ بھلا مردوں کی شکل کب دیکھی جاتی ہے؟ شکل وہاں نہیں دیکھی جاتی جہاں جیب بھری ہوئی نظر آ رہی ہو۔ یہاں تو ایسا بھی کوئی ذریعہ نہیں، الٹا اب تک ہم ہی دے رہے ہیں، تو اسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی شروع کروا دیں۔ بھائی صاحب ماشاءاللہ محنتی لڑکا ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ چند ہی روز میں کاروبار کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ ارے رہنے دو بی بی، جنہیں بیٹھ کر ٹھونسنے کا مرض لگ جائے نہ تو پھر آسانی سے یہ مرض پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اتنی سنگ دلی سے نہ سوچیں آپا، ابھی اس بچے کی عمر ہی کیا ہے، دوسروں کے در پر پڑا ہے اسی لیے زیادہ کھٹک رہا ہے، مگر یہاں تو ہادی سے 4 برس بڑے بھی ماں باپ کی ذمہ داری بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو خیر تم نے سچ کہا، ہادی کی عمر واقعی کم ہے۔ یکدم امی کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی تھی۔ میری ثنا سے تو 1.5 سال ضرور ہی چھوٹا ہوگا، البتہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہاری نصرت سے تو 3 سال بڑا ہے۔ اگر تمہیں ایسا ہی ہادی پسند ہے تو نصرت کے لیے سوچ لو، کہو تو میں آج ہی بات کر لیتی ہوں تمہارے بھائی صاحب سے۔ ان کی آنکھوں کی چمک اب صبا پر واضح ہوئی تھی۔ باقی سب باتوں سے ہٹ کر اس آخری بات پر اس کے لب مسکرا دیے۔ امی کو میٹھا میٹھا طنز کرنے میں کمال حاصل تھا، اور کس مزے سے انہوں نے شائستہ خالہ کا مشورہ انہی کو لوٹا کر خاموش کروا دیا تھا۔ صبا کا دل چاہا وہ کچھ دیر مزید یہاں رک کر یہ گفتگو سنے، مگر اس کا دماغ فی الحال کچھ اور سوچ رہا تھا، سو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔
فون جانے کب سے بج رہا تھا مگر کسی کو ریسیو کرنے کی فرصت نہ تھی۔ امی بہت دیر سے عالیہ ممانی کے پورشن میں تھی، جانے کون سے صلاح مشورے آج کی تاریخ میں ہی ہونا ضروری تھے۔ ثنا جانے کب سے سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ صبا نے 2-3 بار اس کی طبیعت کے متعلق پوچھا تھا مگر ثنا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یوں تو بڑی متحرک طبیعت کی لڑکی تھی، سکون سے ذرا کم ہی بیٹھتی تھی۔ ایک کام ختم ہوتا تو دوسرا شروع کر دیتی، دوسرے سے نپٹتی تو تیسرا تیار کر لیتی۔ ثنا پلیز فون ریسیو کرو نا، چوڑیاں پہنتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے مخاطب کیا۔ ثنا نے اکتا کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ تم ہی دیکھو جا کر، شاید کانتا ہی ہوگی۔ کانتا کا فون تو پہلے آ چکا ہے، اب تک وہ گھر پر بھی پہنچنے والی ہوگی۔ وہ اسی کے یہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پھر ہے ہادی گھر پر، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ ایک ہادی ہے، آخر وہ بیچارہ کون کون سے کام کرے گا۔ صبا مجھے تنگ مت کرو، ایسی ہی ہادی سے ہمدردی ہو رہی ہے تو خود جا کر فون ریسیو کر لو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ اس کے لہجے میں اس قدر بیزاری تھی کہ صبا مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکی اور کان میں بندہ ڈالتے ہوئے باہر آ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا ہادی گھر پر ہے؟ بہت عجلت بھرے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ صبا بھرپور طریقے سے چونکی، یہ آواز اس کے لیے انتہائی مانوس تھی، پہچاننے میں تو خیر غلطی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ساتھ بات کر رہے ہو نا، کیسے ہو؟ بہت دنوں سے چکر بھی نہیں لگایا، خیریت؟ اس کا خوشگوار موڈ کچھ اور خوشگوار ہوا تھا، تبھی اس کے اجنبیت بھرے لہجے کو بھی مائنڈ نہیں کیا۔ ہاں، وہ بس کچھ مصروفیت رہی ہے ہادی گھر پر؟ ایک بار پھر اس نے اپنا سابقہ لہجہ برقرار رکھا۔ یہ بھلا بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ بہت اپنائیت بھرے انداز میں ڈپٹ کر بولی، مگر دوسری جانب اس کی بات کا اثر کچھ الٹا ہی ہوا تھا، جس کی توقع کم سے کم صبا کو تو نہیں تھی۔ صبا ہر بات کے لیے ہر وقت مناسب نہیں ہوتا، بات کرنے کا کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا نہیں، اس پر کبھی بات کی جا سکتی ہے۔ فی الحال تم یہ کوڈز آف کنڈکٹ سنبھال کر رکھو اور برائے مہربانی ہادی کو بلا دو۔ صبا کی ساری گرم جوشی منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اتنا انسلٹنگ رویہ لگا تھا ساتھ کا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ دل تو چاہا کہ جواب میں وہ بھی کراری سی بات کرے، مگر چونکہ جھٹکا بہت زوردار تھا اسی لیے کرارے جواب کی بجائے دماغ نے جس پہلے مشورے سے نوازا اسی پر عمل کر ڈالا۔ ہادی تمہارا فون ہے، وہ وہیں سے چلا کر بولی تھی اور کھٹاک سے ریسیور ہولڈ پر لگا دیا تھا۔ ہادی کمرے سے نکل کر ادھر ہی آ رہا تھا، اس کے چہرے پر نیند کا ادھورا پن لکھا تھا۔ کس کا فون ہے؟ پتہ نہیں، وہ لوٹ مار انداز میں کہتی آگے نکل گئی۔ موڈ بری طرح سے آف ہوا تھا، وہ تو شکر ہے کہ اسی وقت کانتا آ گئی تو اسے خود پر قابو پانے کی شعوری سی کوشش کرنی پڑی۔ اگر گھر میں رہتی تو اتنا بھی نہ کرتی کہ وہ اپنے موڈ کو اپنی پسند ناپسند کے مطابق رکھتی تھی۔ کسی دوسرے کی خاطر اس نے اپنے مزاج پر قابو پانے کی بہت کم کوششیں کی تھیں، بس ایک ساتھ تھا جس کی خاطر وہ اپنا موڈ بدل لیا کرتی تھی۔ غیر اہم لوگوں کو اہمیت دینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے دماغ کو ایک کسی نقطے سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کانتا کے یہاں ملنے والی غیر معمولی پذیرائی نے اس کے موڈ پر بڑا خوشگوار اثر چھوڑا تھا، یہی وجہ تھی کہ واپسی پر وہ بہت فریش دکھائی دے رہی تھی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہو گیا تھا۔ سارے گھر کی لائٹس تقریباً آن تھیں اور دونوں طرف کے پورشنز کے درمیانی لاؤنج میں کھلنے والی ہادی کے کمرے میں ہنگامی جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ اسے جی بھر کر حیرت ہوئی، کیا پتہ ہادی کا کوئی پرائز بانڈ وغیرہ نکل آیا ہو، ورنہ اس کے بغیر تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی جو سب کو اس کے کمرے میں جمع ہونے پر مجبور کر دے۔ تجسس میں ہادی کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سوچ ڈالا تھا، مگر اسے دروازے کی دہلیز عبور کرنے کی جگہ بھی نہ مل سکی۔ اصل میں کمرہ چھوٹا تھا، احباب زیادہ، تبھی تو رمشا اور ثنا تقریباً کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ساتھ کی اپنے روم میٹ سے لڑائی ہو گئی تھی، انہوں نے اسے بہت بری طرح سے زدوکوب کیا ہے، ثنا نے اس کے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں استفسار کرنے پر کسی عام سی بات کی طرح بتایا تھا۔ کیا؟ بے تحاشا پریشان ہو کر وہ اچک اچک کر اندر جھانکنے لگی، تبھی اسے بیڈ پر مزمحل سے انداز میں لیٹا ساتھ دکھائی دے گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ خجالت آمیز تاثرات تھے اور بے تحاشا زردی، نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا، ماتھے، بازو اور پیر پر پٹیاں بندھی تھیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ فوراً کس طرح ری ایکٹ کرے، تبھی ثنا پر الٹ پڑی۔ تم کم سے کم مجھے فون ہی کر دیتی، اس سے کیا ہو جاتا، میں جلدی آ جاتی۔ اسے سخت تعصب کا سامنا تھا، جلدی آ کر تم کیا کر لیتی؟ ثنا کے اس تیکھے سوال نے اسے پل بھر کے لیے خاموش کروا دیا۔ اور اگر تم اس کی تیمارداری کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو اس کے لیے یہاں پہلے سے ہی بہت لوگ ہیں۔ ثنا کے لہجے میں آپ سب کے لیے طنز تھا، مگر جھگڑا ہوا کس بات پر تھا؟ یہاں سب لوگ یہی سوال باری باری سے پوچھ چکے ہیں، تم بھی جا کر پوچھ لو، ورنہ کچھ صبر کر لو، اب تو ساتھ بہت دن تک یہی رہے گا، کبھی نہ کبھی تو پتہ چل ہی جائے گا۔ بہت دن؟ صبا کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں، اندر اس کی امی ساتھ سے کہہ رہی تھی، میں تو مان ہی نہیں سکتی کہ جھگڑے میں تم نے پہل کی ہوگی، تم تو اتنے ٹھنڈے مزاج کے بچے ہو ہادی، یہ تم نے بہت اچھا کیا جو اسے ساتھ ہی لے آئے۔ ان نامرادوں کی کیا خبر؟ ہم نے تو پہلے بھی کئی بار کہا کہ یہیں آ کر رہو، مگر بیٹے تمہیں ہم سے غیریت برتنے کا شوق ہے، حالانکہ ہم نے کبھی تم میں فرق نہیں کیا۔
اس وقت یہاں کوئی اجنبی بھی آ جاتا تو وہ آسانی اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد احسان کو ملنے والی اہمیت اور پسندیدگی کا گراف اس گھر میں کتنا بلند ہے۔ جی مومانی، آپ کا شکریہ۔ اس کے آرام سے سو جانے کی خواہش دھیرے دھیرے زور پکڑ رہی تھی، مگر یہاں کسی کو احساس ہی نہ تھا۔ ارے شکریہ کیسا بیٹے، میں تو کہتی ہوں تم عباد کے کمرے میں چلے چلو، وہ کمرہ بڑا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی، پچھلی طرف جو کھڑکی ہے ادھر سے بڑی اچھی ہوا آتی ہے۔ انہوں نے گویا لالچ دیا۔ عالیہ مومانی نے کچھ تمسخرانہ نگاہوں سے جیٹھانی کو دیکھا اور بولی، آئے تو عادل کا کمرہ کیا برا ہے، کشادہ بھی ہے، پھر کھڑکی سے ہوا نہیں آتی، خیر سے اے سی لگا ہوا ہے۔ اصل میں ہادی کے ساتھ ہی ریلیکس رہ سکوں گا، ابھی 2-3 روز تک تو مجھے اٹھنے بیٹھنے میں بھی مدد درکار ہوگی، اور عادل یا عباد ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جبکہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہادی کو تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو چلیں چند روز یہ بھی کوئی کام کرے گا۔ یہ کمرہ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ہے، البتہ گنجائش کچھ کم ہے۔ یہ پیٹیاں بکسے اٹھا دی جائیں تو اچھی خاصی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ارے ہاں کیوں نہیں، یہ اٹھوا کر عالیہ کے اسٹور میں رکھوا دیتے ہیں، ادھر کافی گنجائش ہے۔ مصباح نے ایسے موقع پر گرفت کی تھی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکیں، اگر جو ساتھ موجود نہ ہوتا تو خوب اچھی طرح طبیعت صاف کرتی، مگر خیر انہوں نے کون سا حساب رہنے دینا تھا، اب کا بدلہ کسی اور موقع پر لے لیتی۔ ساتھ نے اکتا کر پہلو بدلا اور مدد طلب نظروں سے ہادی کو دیکھا، مگر بیکار کوشش تھی، فی الحال کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ آخر آپ یقین کر کیوں نہیں لیتی کہ میں کافی بڑا ہو چکا ہوں، جسمانی طور پر ہی نہیں ذہنی طور پر بھی۔ جی نہیں، مگر غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنا آتا ہے مجھے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں جھگڑے میں کبھی پہل نہیں کرتا، البتہ کوئی خود پہل کر رہا ہو تو اس سے بخشتا بھی نہیں ہوں۔ بزدلوں کی طرح پیچھے ہٹنے کا فائدہ؟ اصل میں ارباز نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لے رکھی تھی، کل میں نے واپسی کا تقاضا کیا تو وہ صاف مکر گیا، بس یہیں سے تھوڑی بحث ہو گئی، بات یہیں تک رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر ارباز نے مغالطات بکنا شروع کر دی تو میری برداشت بھی ختم ہو گئی، گردن سے اسے پکڑ کر منہ پر اتنے کونسے مارے کہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا سعد موبائل پر بات کر رہا تھا، جبکہ اسائنمنٹ مکمل کرتے ہادی کے لبوں پر مستقل ایک مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ سعد کا انداز گفتگو تھا بھی تو اس قدر دلچسپ۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، اپنے اتنے ٹیلنٹڈ بیٹے کے ٹیلنٹ پر تو آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے، تبھی تو اس طرح کہہ رہی ہیں۔ نہیں نہیں، اس وقت تو میں نے ارباز کو ٹھیک کر کے رکھ دیا تھا، مگر شام کو وہ اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر آ گیا، اور ان کے پاس میری طرح صرف کونسے نہیں تھے بلکہ بڑے موٹے ڈنڈے تھے۔ اوف بھائی، میں زندہ سلامت ہوں، یقین کریں ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی، میں اسی لیے آپ کو اطلاع نہیں دے رہا تھا کہ پھر آپ رونا شروع کر دیتی ہیں، مگر یہ ہادی کا بچہ۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے۔ اسی لیے کہتے ہیں بیوقوف دوست سے دانا دشمن بھلا، ذرا آپ رونا اور فون دونوں بند کریں، پھر میں اس بیوقوف دوست کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ بس بھی کریں امی، اصل میں تو آپ جیسی چھوٹے دل کی مائیں ہی اپنے بیٹوں کو محبت کا واسطہ دے دے کر بزدل بنائے رکھتی ہیں۔ جی نہیں، میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا، ارباز گروپ کو تو ضرور مزہ چکھانا ہے۔ ہادی کو اب اسے کون سی انسٹرکشنز دینی ہیں آپ نے؟ اوکے اوکے، لے کر لیں بات، لو میاں کرو اپنی پھوپھی جان سے بات۔ سعد نے فوراً ہی موبائل اس کی جانب اچھال دیا تھا، جسے ہادی نے بمشکل کیچ کر لیا۔ جی پھوپھو، السلام علیکم۔ جی جی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ اب وہ بول رہا تھا اور سعد سن رہا تھا۔ نہیں پھوپھو، سعد نے جھوٹ نہیں کہا، چوٹیں تو خیر آئی ہیں مگر اتنی شدید نہیں ہیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں دوڑنے لگے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جی جی، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ اب یہی رہے گا، ہاسٹل کا تو اب بس نام ہی یاد رہنا ہے اسے، کہتا ہے تو کہنے دیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس پر بھروسہ نہیں ہے تو کم سے کم مجھ پر ہی کر لیں، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ کون، وہ ارباز وغیرہ؟ کہاں نہ، ٹینشن فری ہو جائیں، ان سے تو اب میں سعد کا سامنا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ جی ہاں، سعد تو چھوٹا سا بچہ ہے نا جس کی انگلی پکڑ کر یہ اسے چلائیں گے۔ سعد بدمزگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہے بنا نہ رہ سکا۔ امی کی تشویش اپنی جگہ درست تھی، مگر جس قسم کے بزدلانہ درس وہ اسے دے رہی تھی وہ اس کے لیے قطعی ناقابل عمل تھے۔ تب اس کی نگاہ صبا پر پڑی، وہ دروازے میں کھڑی غالباً تذبذب کا شکار تھی۔ ارے صبا، وہاں کیوں کھڑی ہو اب تک، اندر آ جاؤ۔ صبا مسکراتی ہوئی اندر آ گئی تھی، ایک نظر موبائل پر مصروف ہادی پر ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سعد کی طرف بڑھا دی۔ یہ امی نے تمہارے لیے بھجوایا ہے۔ سعد نے پلیٹ کو دیکھا، پھر اسے، کیا ہے؟ گاجر کا حلوہ؟ واقعی؟ سعد نے ایک دم پرجوش ہو کر ہاتھ بڑھایا تھا، مگر تازہ زخم تھا، ایک خراش اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ احتیاط سے بھئی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ صبا نے پلیٹ اس کے قریب رکھ دی، چمچہ بھی ساتھ لائی تھی۔ سعد نے کھانے میں بھی عجلت کا مظاہرہ کیا،
زبردست، مگر اس موسم میں گاجریں کہاں سے مل گئی؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ مجھے گاجر کا حلوہ پسند ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، سب کچھ امی نے کیا ہے، صبح سے لگی ہوئی تھی، اس نے فوراً ہی جتا دیا۔ اپنی دلچسپی کے باوجود خود کو ہمیشہ ہی برتر مقام پر دیکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اچھا، جانے کیوں وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ ان دونوں کے مابین خاموشی کا مختصر سا وقفہ آیا تھا۔ کمرے میں ہادی کی آواز گونج رہی تھی۔ تبھی صبا نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بڑی جلدی خیال آ گیا۔ اس کے لہجے میں بڑا واضح شکوہ تھا۔ صبا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں تو کل بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر ایک تو ادھر سب جمع تھے، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، دوسرا میں نے سوچا کہ تم آرام کر لو تو یہی بہتر ہے، حال تو بعد میں بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ سعد نے نظریں اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کی وضاحت کی سچائی کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ مجھے لگا تم ناراض ہو، کیا یہ خدشہ تھا؟ صبا نے یقین کرنے کی کوشش کی اور لاپرواہی سے بولی، وہ بھلا کیوں؟ سعد کو شاید اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی خاموش سا ہو گیا، پھر جیسے بہت سوچ کر بولا، میں نے تم سے مس بہیو کیا تھا۔ مس بہیو کی بھی کوئی وجہ تھی؟ اس کے انداز میں اب بھی پہلے کسی لاپرواہی تھی۔ تبھی ہادی موبائل آف کر چکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ دل ابھی اٹھنے پر راضی نہ تھا۔ ثنا کے لیے جو پروپوزل آیا ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ صبا کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے کانتا نے پوچھا تھا۔ پلیٹ میں فرنچ فرائز اور نگیٹس کے ساتھ پیپسی کا ٹن بھی تھا۔ ہونا کیا تھا یار، وہ لوگ آئے، کھایا پیا اور چلے گئے۔ صبا کے لہجے میں تلخی جھلک رہی تھی۔ انہیں تو اتنی بھی توفیق نہ ہو سکی کہ ایک 5 روپے کی ایک کال کر کے معذرت ہی کر لیں، بے حس نہ ہو تو۔ دوسروں کو امید و نا امیدی کے درمیان چھوڑتے ہوئے ان کے دلوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دوسروں کی اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسان کم شو پیس زیادہ سمجھتے ہیں۔ آئے، دیکھا، پسند آیا تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ کر آگے چل دیے۔ شو پیس کے بھی کوئی احساسات ہوا کرتے ہیں۔ وہ گرل پر کونی ٹکائے ڈرنک کا تل گونج بھر رہی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ذرا دیر پہلے برسنے والی چند ہی بوندوں نے عجب سی تازگی ہر طرف بھر دی تھی۔ آسمان کئی رنگوں میں بٹا دکھائی دینے لگا تھا اور ہوا میں بے حد تراوٹ تھی۔ کول ڈاؤن صبا، اس طرح اپنا خون جلانے سے بھلا ہو بھی کیا سکتا ہے؟ کانتا ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، اصل میں آج تمہاری طرف آئی ہی اسی سلسلے میں ہوں۔ مما تو مجھ سے کب سے کہہ رہی تھی کہ تم سے بات کروں، بس آج دھیان آیا تو چلی آئی۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس کی ساری حسیات چونک کر کانتا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ایک خیال ذرا مختلف انداز میں پورا ہونے جا رہا تھا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ثنا ہی صحیح۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ساری کیلکولیشنز مکمل کر کے گویا بڑے دل سے فیصلہ کر ڈالا تھا۔ کانتا کا ایک آخری بھائی جو فی الحال غیر شادی شدہ تھا، شاید کانتا اسی کے متعلق بات کرنے جا رہی تھی۔ میری خالہ کا بیٹا ہے نعمان، M.Com کر رکھا ہے اور بینک میں جاب کرتا ہے۔ گو کہ خالہ کا گھرانہ بہت امیر نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کی مالی حیثیت بہت اچھی ہے۔ نعمان کے علاوہ 2 بہنیں ہیں، بڑی والی میرڈ ہیں جبکہ چھوٹی کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ خالہ کا ارادہ نعمان اور افشا کی شادی ایک ساتھ ہی کرنے کا ہے۔ خالہ کا بیٹا بینک میں ملازم، اچھی مالی حیثیت، دت تیری کی، اسے جیسے انتہائی مایوسی ہوئی۔ یہاں تو ذات برادری کا جھنجھٹ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ بھی شیخ ہو اور ہم بھی۔ تم آنٹی سے بات کرو اور اگر مناسب لگے تو کسی روز ہمارے یہاں ہی ملاقات رکھ لیتے ہیں۔ نعمان بھائی کو بھی میں بلوا لوں گی۔ تم ظاہر ہے کہ ثنا کے خیالات سے واقف تو ہوگی ہی، تو انہی خیالات کی روشنی میں نعمان کو پرکھ لینا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں صبا کہ تمہیں ان سے مل کر ذرا بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ شکل بھی اچھی ہے اور عادات تو خیر بہت ہی اچھی ہیں، بس ایک ہی خامی ہے، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مالی حیثیت تھوڑی کمزور ہے۔ یہ کوئی معمولی خامی ہے، بلکہ یہی تو سب خامیوں کی جڑ ہے۔ دولت ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس اچھے لوگ ہونے چاہیے، پڑھے لکھے اور عزت دار۔ بظاہر اس نے بڑی لاپرواہی سے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے نیکسٹ سنڈے رکھ لیتے ہیں۔ کانتا بہت پرجوش ہو کر بولی، میں خود سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، البتہ امی سے بات کرنے کے بعد تمہیں کال کر دوں گی۔ اس نے حقیقتاً جان چھڑائی تھی اور بات پلٹنے کی غرض سے نیچے لاؤن میں جھانک کر بولی، ان لڑکوں کو تو نہ جانے آج کیا ہو گیا ہے، سارا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کانتا اس کی تقلید میں نیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ چونکہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی، اسی لیے تقریباً سبھی سے واقف تھی، مگر وہ لڑکا جس کے ماتھے اور بائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جو اس وقت غالباً منصور سے بیٹھ لینے کے لیے بحث کر رہا تھا، یہ بلو شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ تمہارا کزن تو نہیں لگتا؟ کیوں میرا کزن کیوں نہیں لگتا؟ جو میرے کزن ہیں ان کے کیا ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے کزن ہیں؟ صبا نے تعجب سے کہا، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تمہارا کوئی بھی کزن اتنا ہینڈسم نہیں ہے۔ اس کا لہجہ شریر سا تھا۔ صبا نے بلا تکلف اس کے شانے پر چپت رسید کی، خواہ مخواہ تم نے کبھی غور نہیں کیا، ورنہ میرے سارے کزنز ہی ہینڈسم ہیں۔ وہ خود بھی مسکرا رہی تھی، اور ان میں سب سے زیادہ ہینڈسم تو ہادی ہی ہوگا۔ وہ اب دائیں طرف کے برآمدے میں الگ تھلگ بیٹھے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صبا پھر حیران ہوئی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟
اس نے ہادی کی جانب بغور دیکھا۔ تمہارے کزنز میں صرف ایک ہادی ہے جس میں تمہیں دنیا جہاں کی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہینڈسم بھی سب سے زیادہ وہی لگتا ہوگا۔ کانتا نے اسے بڑی سنجیدگی سے چڑھایا۔ خیر میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا اس میں دنیا جہاں کی خوبیاں ہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے ہینڈسم کہا ہے، مگر وہ اچھا ہے، آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ برآمدے کے فرش پر بیٹھے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں خیر برائی تو کوئی بھی نہیں ہے، بس قد تھوڑا چھوٹا ہے، شکل سے تھوڑا گاؤدی بھی لگتا ہے، اور رنگت تھوڑی کالی ہے۔ اس کے لہجے میں تمسخر ہی تمسخر تھا۔ تو جو شکل سے گاؤدی لگتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ قد اس کا چھوٹا نہیں ہے، بے حد نارمل ہے، اور اگر چھوٹا ہے بھی تو کوئی خاص فرق نہیں، خیالات چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ رنگت کالی ہو پر دل کالے نہ ہو، باقی تو سب خیر ہے۔ کمان صبا تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو۔ بھائی میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ بھی خوب رہی، کسی کی پوری ذات زیر بحث آ گئی اور آپ کا ٹھہرا مذاق۔ اچھا سوری، اب تمہارے اس ہادی کی شان میں میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلے گا۔ اب خوش؟ کم سے کم ابھی بتا دو کہ اس ٹام کروز سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ بس رشتہ داری ہے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بدلتے ہوئے موضوع پر اس کا موڈ کافی خوشگوار ہوا تھا۔ رشتہ داری کبھی کبھی بس رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی تو ہوتی ہے دور کی یا قریبی، اور اس رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں جس کا تعلق براہ راست دل سے جڑا ہوتا ہے، قریبی یا دور کی؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور متبسم بھی۔ کانتا چونکی۔ یہ صرف قریبی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، بے حد قریبی ہوتی ہیں۔ ویسے اگر میں غلط نہیں سمجھ رہی تو یہ سعد ارسلان ہے نا، ہادی کا پھوپھی زاد بھائی؟ صبا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر جیسے ساری دنیا کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ کانتا نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ اس کی نگاہوں میں سعد کے لیے بے حد ستائش دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ ہیں وہ موصوف جنہوں نے ہماری صبا کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے۔ اچھی طرح سے سعد کی شخصیت کا جائزہ لینے کے بعد کانتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبا ہنستے ہوئے کرسی پر جا بیٹھی۔ جی نہیں، اصل میں یہ ہیں وہ موصوف جن کی راتوں کی نیند میں نے اڑا رکھی ہے۔ اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ کانتا متجسس سی اس کے قریب آ بیٹھی۔ منہ سے تو نہیں بتایا، مگر کوئی زبان آنکھوں کی بھی ہوتی ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ درد تیرے کی، کانتا نے ناگواری سے کہا۔ یہ مرد بڑے چال باز ہوتے ہیں، ان کی محبت پر تب تک یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یہ منہ سے نہ کہہ دیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں جب منہ سے کہہ دیں تب بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں تو زبان سے پھرتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اس کی بات پر صبا جو ہنسنا شروع ہوئی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ تو تم یوں کہہ رہی ہو جیسے بہت تجربے کے بعد نتیجہ اخذ کیا ہو؟ محترمہ، ہر ایک کو سبق حاصل کرنے کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی چیز مشاہدہ بھی ہوتی ہے۔ اسے اپنے موقف پر ڈٹے دیکھ کر آخرکار صبا کو تسلیم کرنا ہی پڑا۔ لیکن یہ سعد اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ اس کے گھر والے دبئی میں رہتے ہیں اور یہ خود بہت عرصے سے پڑھائی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا ہے۔ وہ شروع سے ہی یہ ہاسٹلز میں ہی رہا ہے، مگر اب اس کے ہاسٹل میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے ہادی اور ابو اسے یہاں لے آئے۔ اب سعد یہیں رہے گا۔ پھر تو یہ مسئلہ تمہارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ سنا ہے محبوب آنکھوں کے سامنے رہے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ میرا تجربہ تو خیر اس معاملے میں تقریباً صفر ہی ہے، مگر تم مجھے اپنی فیلنگ ضرور بتانا، آخر پتہ تو چلے اس میں کتنی سچائی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، جب تک تم نے مجھے سعد کے بارے میں نہیں بتایا تھا تب تک میں سمجھتی تھی کہ تم ہادی میں انٹرسٹڈ ہو۔ صبا اس وقت پانی پی رہی تھی، یکدم ہی اسے بری طرح چھو لگ گیا۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ میں اور ہادی؟ او مائی گاڈ، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس نے گویا بڑی انوکھی بات سنی تھی، تب یہ عجیب لگنے کے ساتھ ساتھ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ سعد کو دیکھنے کے بعد مجھے تمہاری پسند کا صحیح اندازہ ہوا ہے، اور اب واقعی اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ مگر صبا میری ایک بات کو تم غلط نہیں کہہ سکتی کہ جتنی تم ہادی کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتی ہو اور جتنا اس سے فیور کرتی ہو، اس سے تو کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے، ممکن ہے خود ہادی بھی ایسا ہی سوچتا ہو۔ ہادی معصوم ہے، بیوقوف نہیں، وہ میرا دوست ہے اور یہ بات وہ خود بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ اسے ہمدردی اور محبت میں فرق بہرحال کرنا آتا ہے۔ اس نے بہت واضح انداز میں کانتا کو رد کر دیا تھا۔ ہادی تمہارا دوست ہے، وہ تمہاری سوچ سے واقف ہے اور بقول تمہارے سے ہمدردی اور محبت میں فرق کرنا بھی آتا ہے، مگر میری پیاری سہیلی یہ فرق ہر کسی کو کرنا نہیں آتا ہے۔ ہادی کو تم دوست سمجھتی ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی سوچ تمہاری طرح صاف ستھری ہی ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سے فیور کرنے میں اب تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً اب جب کہ سعد بھی اسی گھر میں آ گیا ہے۔ کانتا نے ایک اچھی سہیلی کی طرح اسے خبردار کیا تھا۔ صبا کچھ دیر اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر وہ اٹھ کر گرل تک آ گئی۔ لان میں ابھی بھی ہنگامہ تھا، بس پوزیشنز بدل گئی تھی۔ سعد کے ہاتھ میں اب بیٹ آ چکا تھا، جبکہ ہادی کنو کی درخت کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صبا نے محض چند لمحوں میں ان دونوں کا تقابل کر لیا تھا۔ ان دونوں میں واقعی بہت فرق تھا، ایسا واضح فرق جسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ صبا کے ذہن نے بہت تیزی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہادی اور سعد کے مابین سر اٹھا کر کھڑے اس فرق کو نہیں بدلنا چاہتی تھی، اسے اپنی قسمت کو بدلنا تھا، اور قسمتیں کوششوں سے ہی بدلا کرتی ہیں۔
کام کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، ایک بات تو طے ہے کہ اس کام کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور کار فرما ہوتی ہے، اور میں تو اس بات پر دل سے یقین رکھتا ہوں کہ مصلحت جلد یا بدیر دکھائی بھی ضرور دے جاتی ہے۔ اب دیکھو، خدا نے گنجے کو ناخن نہیں دیے تو اس کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ بھائی، اس کا اپنا ہی تو نقصان ہے، مگر یار ایک بات مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی، اللہ نے تمہیں گزارے لائق بھی عقل نہیں دی تو اس کے پیچھے کون سی مصلحت ہے؟ کیا تم اس ایک پوائنٹ پر روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ روشنی تو نہیں، البتہ میں تمہیں اس کمرے سے باہر پھینکنا ضرور پسند کروں گا۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب میں نے تمہیں اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ ہاں بھلا کیا خوش فہمی اور غلط فہمی ہے، تم سے اجازت مانگی کس نے تھی؟ ساتھ نے بڑے واجگاف الفاظ میں اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اور جناب محترم، یہ تو ہماری محبت تھی جو آپ کے اس کابک میں رہنے چلے آئے، ورنہ ہمیں تو گھر کے سب سے اچھے رومز آفر کیے گئے تھے۔ ایک میں اے سی تھا، دوسرے کی کھڑکی بذات خود اے سی تھی۔ اور میرے بھائی، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھ پر تو پہلے ہی کئی محبتوں کے بار ہیں، ایک اور کا اضافہ نہ کر، تیری مرضی ہے، جس کمرے میں جا، قسم خدا کی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ حق ہاں، میری غلطی ہے یار، بندے کی شکل دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اب میں ایسے شخص سے کیا امید کروں اور کیا اس کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں جو محبتوں کو بار سمجھتا ہے؟ سر دبا دوں تمہارا؟ نہیں، وہ تڑک کر بولا۔ ایسے ناز نخرے کب اٹھائے تھے کسی نے اس کے؟ بیمار بھی ہوتا تو کسی کو خبر تک نہ ہوتی اور بیچارہ خود ہی بلا چنگا ہو جاتا۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب اس کے نزدیک چھوٹی موٹی بیماریوں کی اہمیت بھی مٹ گئی۔ اچھا پھر گلا دبا دوں؟ سعد ابھی تک پچھلے موڈ میں تھا۔ ہاں مہربانی ہوگی، وہ پھر جھنجھلا کر بولا۔ ارے چھوڑو یار، ایسی بھی کیا مہربانی، بھئی ہم تو یاروں کے یار ہیں، نہایت لاپرواہی کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ ہادی کی گردن کی جانب بڑھائے تھے۔ ہادی کو اب اس حد تک بھی سعادت مندی کی امید نہیں تھی، جھنجھلا کر اس کے ہاتھ جھٹکے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سعد، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ایک تو تیز بخار، پھر سعد کی زچ کر دینے والی گفتگو اور حرکتیں۔ 100%، البتہ تمہارا دماغ ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ گھما پھرا کر بات کو بالآخر وہیں لے آیا تھا جس نقطے سے ہادی کترا رہا تھا۔ میں بیمار ہوں، اس نے جیسے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، مگر سعد تھا جس نقطے پر ڈٹ جاتا تھا، پھر اس نقطے سے اسے ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا تھا۔ بات ساری برداشت کی ہے، ورنہ ایک مدت سے میں خود بیمار ہوں، مگر تمہاری طرح واویلا تو نہیں مچایا۔ گو کہ جب سعد اس طرح کے موڈ میں ہوتا تھا تو اس سے سنجیدگی کی امید تقریباً ابس ہی تھی، مگر اس وقت ہادی چونک سا گیا۔ کیا بیماری ہے تمہیں؟ اس نے کسی قدر تشویش سے سعد کی شکل دیکھی تھی۔ سنجیدگی سے جواب ملا، دنیا کی سب سے جان لیوا بیماری یعنی کہ عشق۔ لعنت ہے سعد، آخر تم کبھی سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ تم سے کس نے کہا کہ میں سنجیدہ نہیں ہوں؟ اور میرے بھائی، جب تک جذبے میں سنجیدگی نہ ہو، عشق نہیں بنتا۔ لیکن خیر تمہیں ان باتوں کا کیا پتہ، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ ٹھیک ہے پھر تم سنجیدگی سے عشق کرتے رہو، مگر میرا پیچھا چھوڑ دو، مت خراب کرو میرا دماغ۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں لیٹ کر تکیہ منہ پر رکھا تھا۔ جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں، اس کے خراب ہونے کا اتنا خدشہ کیوں رہتا ہے تمہیں؟ یقین کرو ہادی، دماغ خراب ہونے کے لیے دماغ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تم نے خواہ مخواہ کی ٹینشن پال رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس دماغ ہوتا اور اس دماغ میں تھوڑی بہت عقل ہوتی تو اب تک تم ایک صحیح فیصلہ نہ کر چکے ہوتے۔ سعد پلیز، انف ہادی۔ سعد یکدم ہی بہت سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ رات امی کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں کنونس کروں، اور یار آخر اس میں برائی بھی کیا ہے؟ اچھا ہے تمہارا کاروبار سیٹ ہو جائے گا۔ یار میرے تینوں ماموں، ان کے سارے بچے ملازمت پیشہ ہیں، صرف عباد نے کچھ عرصے کے لیے ایک فوٹو اسٹوڈیو کھولا تھا، مگر پھر جاب مل جانے کے بعد وہ بھی بند کر دیا۔ سعد تم سمجھتے کیوں نہیں، ہمارے خاندان میں دکانداری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دکانداری؟ سعد کو بڑے زور کا جھٹکا لگا۔ مال پر بڑی کلاس کا شو روم سیٹ کرنے کا ارادہ ہے ہمارا، تم ڈھاٹ سے مینیجر کی کرسی سنبھالنا۔ ہادی مسکرایا۔ اور دکاندار اور مینیجر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے، جب گدھے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر دکاندار اور مینیجر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ سعد بہت غصے میں تھا۔ میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس گھر کے افراد کے خیالات نے تمہیں اتنی بری طرح سے جکڑا ہوا ہے کہ تم اپنے لیے بھی صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، نہ ہی تمہیں قول و فعل کا فرق سمجھ آتا ہے، ورنہ سوچنے کو تو تم بھی یہ سوچ سکتے ہو کہ اشفاق ماموں نے بھی تو اسپیئر پارٹس کی دکان کھول رکھی ہے، وہ ان کا پارٹ ٹائم کام ہے تو نا؟ پھوپھو کو میری طرف سے شکریہ کہہ دینا سعد، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ میں ان کی محبت کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر رہنے دو یار، میں سمجھ چکا ہوں تمہیں اتنی عمر میں بھی محبت کی قدر کرنا نہ آئی اور نہ ہی اصل محبت کی پہچان ہو سکی۔ بالکل صحیح، وہ شکلیں کوئی اور ہی ہوتی ہیں جو محبتوں کو پہچان کر ان کی قدر کرتی ہیں۔ صبا کی آواز پر وہ دونوں چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ پھولا ہوا چہرہ، خفا خفا سا انداز گفتگو، دو نگاہوں نے اسے بڑے دل سے دیکھا تھا۔ اور سعد،
تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گئی تھی۔ ایک طویل مدت سے میں اسے یہی سب سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے اصلی محبت کا چہرہ دکھانے کی خواہش میں بوڑھی ہو جاؤں گی، مگر یہ شخص اپنے خول سے باہر نہیں نکلے گا۔ کاش میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا ہوتا۔ اس نے ٹرے میز پر پٹکی اور باہر نکل گئی۔ ہادی نے اٹھ کر ٹرے پلنگ پر اپنے اور اس کے درمیان رکھی اور بسم اللہ کہہ کر شروع ہو گیا۔ جب سعد کی نگاہیں دروازے سے اور دل و دماغ صبا سے نہیں ہٹ پا رہا تھا، گو کہ اس کے الفاظ جو اس نے کہے وہ بے حد سادہ تھے، مگر اس کے مفہوم کی گہرائی کو صرف وہی پا سکا تھا۔ اس کی پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئی تھیں، ایسی لکیریں جو ناپسندیدگی اور تفکر سے مشروط ہوتی ہیں۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ذرا دیر پہلے برسنے والی بارش نے عجیب سی تازگی بھر دی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے کئی رنگوں میں بٹے ٹکڑے ہوا سے اڑتے پھر رہے تھے۔ سفیدے کی نرم شاخوں میں جو فاختہ کا منا سا گھونسلہ تھا وہ تیز بوچھاڑ کے باعث لٹک چکا تھا، گو کہ اسے بے مکی ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، مگر جب بھی اس کی نگاہ پڑتی تو اسے شاخوں میں اٹکا دیتا۔ کیا خبر کب کون سا بلا بسرا رائی سفر کی تکان اترنے کو ٹھہر جائے۔ اس کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا اور ڈھیلے ہاتھ سے سارے پتے ایک طرف کرنے لگا۔ آج کچھ فراغت بھی تھی اور بے توجہی کا احساس بھی۔ تبھی لان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اچھے وقتوں میں بنا ہوا گھر تھا، تبھی اب تک ساتھ دیے جا رہا تھا، اور وہ بھی خاصے مناسب طریقے سے، ورنہ ماموں کے آپس کے جھگڑوں نے تو کسی قابل نہ چھوڑنا تھا۔ ہر کسی نے اپنی پسند و ضرورت کے حساب سے کمرے بنوا لیے تھے، لہٰذا یہ گھر نانا جی کے اس گھر سے بہت مختلف اور کم گنجائش والا لگنے لگا تھا جس میں وہ یتیمی کا سایہ لے کر داخل ہوا تھا۔ لان بھی اگر اچھی حالت میں بچ گیا تھا تو یہ صرف ہادی کی ہی محنت و لگاؤ کا نتیجہ تھا، ورنہ گھر کے اکثر ہی افراد کو اس کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ جو قطع عرضی لان کے نام پر بیچارہ گیا تھا، اس سے متفق ہر ایک کے ذہن میں تعمیری نقشہ موجود تھا، مگر فی الحال یا تو حوصلے کی کمی تھی یا پیسے کی۔ اس گھر کے کمرے کم کابق زیادہ لگتے ہیں۔ اسے ساتھ کے الفاظ یاد آئے تو لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے کہیں جانے کا کہہ کر نکلا تھا۔ وہ اس وقت کیاریوں کی نالائی کر رہا تھا جب عقب سے اس نے سبق کی آواز سنی۔ تم کتنی دیر میں فارغ ہو جاؤ گے ہادی؟ ابھی تو وقت لگے گا۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ وہ پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری تندئی سے نلائی کر رہا تھا۔ نہیں، یوں نہیں، صبا نے کہا۔ کیا تم وہاں برآمدے میں آ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ بہت ضروری بات ہے اور مجھے ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اس کے انداز میں وہی ہمیشہ والی دھونس تھی۔ ہادی نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کھرپی پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہاتھ دھو لوں؟ اس نے صبا سے پوچھا اور اس کے سر اس بات میں ہلانے پر دائیں طرف لگی بھاڑ کے ساتھ نصب نلکے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے صبا کی اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنے بھیگے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا تھا اور صبا کے ساتھ برآمدے کی جانب چل دیا تھا۔ صبا اسے برآمدے کے آخری سرے پر لے آئی تھی، جو ذرا سی ترچھی شکل میں پچھلے حصے کی طرف جاتا تھا۔ بیٹھو، اس نے ہادی کو فرش پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہو۔ صبا کا ہر انداز اسے تجسس میں ڈال رہا تھا۔ ہادی، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بالکل ایسے کہہ رہی تھی جیسے اپنی بنائی ہوئی چائے یا کسی اور ڈش کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ ہادی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ عجیب سوال ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اچھی ہو تو اچھی ہی لگتی ہو۔ چند لمحے تک اپنی حیرانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہنے کے بعد اس نے اٹکتے ہوئے کہا، لیکن صبا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ کس قسم کے سوال پوچھ رہی ہو تم؟ اوفو، پتہ نہیں میں کیوں بھول جاتی ہوں کہ تمہیں ہر بات پوری وضاحت کے ساتھ جب تک نہ بتائی جائے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہی دیکھ لو، بڑی صاف سی بات ہے، مگر تمہیں خود سے سمجھ نہیں آئی اور مجھے یہ اپنے منہ سے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ ہادی بہت بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ صبا کے لبوں پر بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میرے منہ سے بار بار اعتراف سن کر تمہیں خوشی ہوگی نا؟ صبا، تم مذاق کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ اب کی بار صبا نے بڑی خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں ایسا مذاق کیوں کروں گی ہادی؟ بلکہ مجھے لگتا ہے تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ سچ سچ بتانا، کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں تمہارے لیے کوئی خاص جذبہ رکھتی ہوں؟ میں نے بہت انتظار کیا ہادی کہ شاید تم خود اظہار میں پہل کرو، مگر وہ مایوسی سے بولی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ انتہائی بے یقین تھا۔ اسی پل اندر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہادی کو وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب لگا تو تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس غیر متوقع صورتحال کی پریشانی اور عجلت میں وہ برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کے ساتھ سینے پر بازو باندھ کر کھڑے سعد کو نہیں دیکھ سکا تھا، مگر صبا اسے بہت پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سعد کو سامان پیک کرتے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چند لمحے اس کے حرکات کو بغور دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ سامان پیک کر رہا ہوں، بہت مصروفیت بھرے انداز میں جواب ملا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں۔ کہاں؟ دبئی۔ شام 6 بجے کی فلائٹ ہے۔
ہے؟ وہ بری طرح چونکا۔ اچانک خیر تو ہے نا سعد؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں خیریت ہے۔ ہادی کو سعد مسلسل حیران کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس قدر مختصر جملوں میں بات نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ یار سعد جیسے اکتا گیا تھا۔ میں سب گھر والوں کو بہت مس کر رہا ہوں، بس اسی لیے جا رہا ہوں۔ کچھ روز پہلے پلان بنا تھا اور آج ہی کی سیٹ کنفرم ہوئی تھی۔ کمال ہے، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ ہادی نے شکوہ کیا۔ 10 روز پہلے بتا دیتا تو تم نے کیا کر لینا تھا؟ اس کا لہجہ بہت اجنبیت بھرا تھا۔ ہادی چند لمحوں کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ آج تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تقریباً سبھی لوگ کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں۔ تم اس طرح بغیر ملے جاؤ گے تو شاید کسی کو بھی اچھا نہ لگے۔ اس نے ایک بار پھر جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہادی، میں یہاں رہتا ہوں یا چلا جاتا ہوں، گھر والوں کو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی تھی۔ تم ہو یار، میں نہیں کہ کسی کو فرق ہی نہ پڑے۔ ہادی نے سوچا تھا۔ سعد کیا تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی بات بری لگی ہے کسی کی؟ اس پر سعد نے خود کو مسکرانے پر مجبور محسوس کیا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا تھا کہ وہ ہادی سے اس طرح تلخ انداز میں گفتگو کر کے اچھا نہیں کر رہا۔ بھلا اس میں اس کا قصور ہی کیا تھا؟ نہیں ہادی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے کسی کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ میں نے کہا نا، گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آج کل پڑھائی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہو رہی، اس لیے میں جا رہا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ لوٹ کر تو میں نے یہیں آنا ہے۔ اگر کسی کو میرے جانے پر اعتراض ہوگا تو میں آ کر اس سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ یار آئی ایم سوری، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، مگر میں بھی پیکنگ کر رہا ہوں، پلیز ہو سکے تو ایک کپ اچھی سی چائے ہی پلوا دو۔ ہادی اس کی بات سن کر مطمئن ہوا تھا یا نہیں، مگر وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سعد نے اپنی ایک شرٹ بیگ میں رکھی، پھر دوسری اٹھائی، مگر اسے بیگ میں رکھنے کے بجائے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک عجیب طرح کی بے بسی محسوس کر رہا تھا، اور اپنی یہ بے بسی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ گویا صبح کی ہادی کے ساتھ ہمدردی بے سبب نہیں تھی، حقیقت وہی تھی جسے پوری طرح محسوس کرنے کے باوجود خود کو جھٹلانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ مگر اس کی ساری کوششیں اس روز صبح کے منہ سے اعتراف سن لینے کے بعد دری کی دری رہ گئی تھیں۔ گو کہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی، ایسے کوئی عہد و پیمان بھی نہیں ہو گئے تھے ان دونوں کے درمیان کہ وہ غم کو دل سے لگا کر بیٹھ جاتا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ براہ راست ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور وہ بھی ہادی کے مقابلے میں۔ کوئی ایسا ہوتا جو کم سے کم اسے اپنے برابر کا لگتا تو پھر بھی برداشت کرنا آسان رہتا، مگر ہادی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ پہلے دھیرے سے دستک سنائی دی، پھر آواز آئی۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسی قدر جواب دینا مناسب سمجھا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ ہادی بتا رہا تھا کہ تم جا رہے ہو۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے سے چند قدم آگے آ گئی تھی۔ سعد نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ٹیبل پر بکھری کتابیں ترتیب سے رکھنے لگا۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ جب دل کرے گا واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس کا لہجہ بہت اکھڑ تھا، مگر صبا کو بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، بلکہ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ نہیں، مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، بلکہ میں تو اس لیے یہاں آئی ہوں کہ شاید جانے سے پہلے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہو۔ سعد نے پلٹ کر کسی قدر تعجب سے دیکھا۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں کیا کہنا چاہوں گا اور کیوں؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ جیسے اس کی ناسمجھی پر ہنس دی تھی، اور سعد کے تعجب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اچھا، کیا تم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو؟ اب کی بار وہ خاصی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ سعد کے تاثرات بہت کم لمحوں میں تبدیل ہوئے تھے۔ نہیں، اس نے رخ بدل کر اپنی توجہ ٹیبل کی طرف لگانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، صبا کو جیسے بے حد مایوسی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں کہہ دیتی ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس نے بہت آرام سے سعد کے اعصاب پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر جیسے کچھ یاد کر کے بولا، یہی بات تم نے ہادی سے بھی کہی تھی کچھ روز پہلے؟ ہاں کہی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اتنی جلدی ارادہ کیسے بدل گیا؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ صبا زور سے ہنس دی۔ ارادہ تو نہیں بدلا، ارادہ تو اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا، مگر اب میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں اس مذاق کے چکر میں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ سر جھکا کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ اس روز میں نے ہادی سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف ایک مذاق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم وہ سب سنو اور رد عمل کے طور پر اپنی فیلنگز کا اظہار کرو، مگر اظہار تو بہت دور کی بات ہے، تم تو یہاں سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ وہ اب شکوہ کر رہی تھی۔ سعد کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ محض چند لمحوں میں وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا اور ہر طرح کی فکر سے آزاد محسوس کرنے لگا تھا۔ کیا ہادی جانتا ہے یہ سب کچھ؟ اس نے پوچھا تو صبا چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکی، پھر جھنجھلائی ہوئے انداز میں بولی، ظاہر اگر اسے پتہ نہیں ہوتا تو ہم یہ ڈرامہ کیسے کر سکتے تھے، مگر مجھے افسوس ہے کہ کسی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہے میرا اندازہ غلط کیسے ہو گیا، حالانکہ میں سمجھ رہی تھی کہ تم بھی خیر میں چلتی ہوں۔ آئی ایم سوری سعد،
میں نے تمہارا بہت وقت ضائع کر دیا۔ بہت دل گرفتگی سے کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر سعد اس کے راستے میں آ گیا۔ گو کہ ایسا فضول مذاق کرنے پر تمہیں بہت سخت سزا ملنی چاہیے، مگر یہ جو میرا کم بخت دل ہے نا، یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے سزا دینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ذرا یہاں تشریف رکھیے محترمہ، جو کچھ اپنے دل میں تھا وہ تو کہہ لیا، اور جو میرے دل میں ہے وہ کون سنے گا؟ وہ پرانے والے سعد کی ٹون میں بول رہا تھا۔ صبا نے ایک لفظ بھی نہ کہا، مگر اس کی جھکی پلکوں والی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ حالانکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اپنے دل کا حال تمہیں شادی کے بعد ہی سناؤں گا، مگر تمہیں تو بہت ہی جلدی ہے۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ صبا نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ دل کی دنیا اس وقت گل رنگ ہو رہی تھی، اور اسے اب ہمیشہ ہی ایسا رہنا تھا۔ سعد کی موجودگی میں کتنی رونق رہتی تھی گھر میں، اور اب کیسی اداسی ہو رہی ہے نا۔ سعد کو گئے ہوئے غالباً وہ 5واں روز تھا، اور ان 5 دنوں میں اس نے یہ بات کم و بیش ہر ایک کے منہ سے سن لی تھی۔ اس کی امی اٹھتے بیٹھتے ایک کسی بات کی تسبیح پڑھے جا رہی تھی، اور اس وقت ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ جب اس نے امی کو عالیہ چچی سے کہتے سنا تو بے ساختہ مسکرا دی، ریموٹ ایک طرف پھینکا اور قدرے نیم دراز ہوتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس سے تو کوئی اداسی نہیں ہو رہی تھی، البتہ بوریت ضرور محسوس کر رہی تھی۔ جتنے دن تک سعد یہاں تھا وہ کم سے کم اپنے مقصد کے حصول کی کوشش میں تو مصروف تھی، مگر چونکہ اب فراغت ہی فراغت تھی، اس لیے وہ خاصی بور ہو رہی تھی۔ پڑھنے پڑھانے کا اسے کبھی بھی شوق نہیں رہا تھا، وہ مشکل بھی یہ کر سکی تھی۔ جاتے ہوئے اگر سعد نے اسے یقین نہیں دلایا ہوتا کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر کے ہی لوٹے گا، تو وہ والدین حضرات کو ہی راضی کرنے کے طریقوں پر غور و خوض شروع کر دیتی، مگر اب تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ باقی بچے اس کے والدین تو ان کے رضا سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اس نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا، ہادی امی کو ہفتے بھر کے راشن کی رسید دے رہا تھا، تخت پر اس کا لایا ہوا سامان پڑا تھا۔ ہادی، ایک کام میں نے بھی تم سے کہا تھا، اس نے وہیں سے پکارا تھا۔ ہادی نے بنا اس کی جانب دیکھے ایک شاپر میں سے خاکی لفافے میں لپٹی کتاب نکال کر تپائی پر رکھ دی۔ یہ رکھی ہے، لے لینا۔ وہاں رکھنے کا مقصد، بھئی میں ادھر بیٹھی ہوں، یہیں پکڑا دو، اس نے کہا تو ہادی پل بھر کے لیے جھجک سا گیا، پھر اس نے کتاب اٹھائی اور صبا کی طرف بڑھا دی۔ صبا بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اور ہادی کے انداز میں موجود جو تذبذب کی سی کیفیت تھی وہ اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ ویسے بھی وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ہادی اس سے کترانے لگا ہے، وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، جہاں وہ موجود ہوتی تھی وہاں سے راستہ بدل دیتا تھا۔ ہادی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کتاب پکڑنے کے بجائے سوال کیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں، وہ خفیف سا مسکرایا، اس کا انداز کم سے کم صبا کو ضرور تحقیر میں ڈال رہا تھا۔ کچھ تو ہے، میں کئی دن سے نوٹس کر رہی ہوں تم مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو، میں بلاتی ہوں تو بس جواب دے دیتے ہو، اور اگر میں کہیں موجود ہوتی ہوں تو یا تو وہاں آتے ہی نہیں ہو یا اٹھ کر چل دیتے ہو، آخر چکر کیا ہے؟ کوئی بھی بات نہیں ہے صبا، تم یوں ہی محسوس کر رہی ہو۔ ماتھے پر چمکتا پسینہ پونچھتے ہوئے اس نے کتاب صوفے پر رکھ دی۔ تبھی صبا کے ذہن میں کوئی جگنو سا چمکا، اسے یاد آیا کہ یہ محسوس کن سی جھجک وہ ہادی کے انداز میں اس روز سے دیکھ رہی ہے جس روز اس نے اظہار محبت کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی کہ ہادی اس سے اس وجہ سے کترا رہا ہے، اس سے بڑی زور سے گدگدی ہوئی تھی۔ اچھا سنو ہادی، اس نے اپنی چمکتی آنکھوں اور کھنکتے لہجے میں اس کو پکارا تھا، پھر آواز دبا کر رازداری سے بولی، وہ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی۔ کون سی بات؟ پتہ نہیں کیوں وہ گردن گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہی محبت والی بات، میرا خیال ہے اب تمہیں بھی میرے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس نے جتنے آرام سے کہا تھا اس سے کئی زیادہ وہ بوکھلا کر سیدھا ہوا۔ پلیز صبا، اس طرح کی باتیں مت کرو، اگر کسی نے سن لیا تو۔ اس کی سراسیمہ صورت نے صبا کو بہت لطف دیا تھا۔ سنتا ہے تو سن لینے دو، ویسے بھی وہ محبت ہی کیا ہے جس میں ظالم سماج کی انٹری نہ ہو۔ فکرہ مکمل کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا، ہادی گدھے کے سر سے سینگوں کی مانند غائب ہو چکا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا شروع ہوئی تو پھر ہنستی چلی گئی۔ یہ ساری صورتحال اس قدر دلچسپ ہو جائے گی اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ عموماً فلموں، ڈراموں یا ڈائجسٹ کی کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اظہار محبت میں پہل لڑکی کرتی ہے، مگر یہ اچھا تو نہیں لگتا، نہ اظہار کرتے ہوئے تو لڑکے ہی اچھے لگتے ہیں، کیوں ثنا؟ بظاہر کھانا کھاتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سوال کیا تھا، مگر رغبت سے کھانا کھاتے ہادی کے لیے نوالا نگلنا مشکل ہو گیا۔ جتنا وہ اس بات سے بچنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی صبا کھینچ کھانچ کر اسے اس موضوع کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا، ثنا نے مصروفیت بھرا جواب دیا۔ وہ ٹوکری میں سے پیاز نکال رہی تھی اور اس وقت کچن میں وہی تینوں موجود تھے۔ کمال ہے، اتنی اہم بات پر غور نہیں کیا۔ چلو خیر، میں بتا دیتی ہوں، لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہے، مگر یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں لیکن لڑکا ذرا سا بزدل ہو، میرا مطلب ہے اس میں اظہار کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، تو ایسے میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟
کیا خیال ہے؟ اچھا ہادی، تم یہ بتاؤ کچھ اس بارے میں۔ اب توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا، وہ اور بھی بوکھلا گیا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے بہت عجلت میں کھانا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہوتا تو بات ہی کیا تھی؟ اس نے نہ صرف آواز بلکہ مسکراہٹ دبا کر بھی کہا تھا، مگر ظاہر ہے کہ جس کو سنانا مقصود تھا اس نے سن بھی لیا تھا، اور اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ بس حد نہیں۔ کھانا کھا کر یہ برتن دھو دینا، اب یہ نہ ہو کہ یہ 4 برتن شام تک پڑے رہیں سنک میں۔ ثنا صبا کو تاکید کرتی پیاز بھری ٹوکری لے کر باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہادی نے کھٹاکھٹ پانی کا گلاس چڑھایا اور اٹھنے لگا تو صبا نے ٹوک دیا، تم کدھر جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ میں کھا چکا ہوں۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بیل رسی توڑوا کر بھاگ جانا چاہتا ہے۔ صبا سے مزید اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا، اور یوں بھی اب تو ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خدا کے لیے ہادی، اب بس کرو، جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، یوں تو لڑکیاں بھی نہیں شرماتی جیسے تم شرماتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ہادی نے برتن سنک میں رکھتے ہوئے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی۔ بات شرمانے کی نہیں ہے، بس مجھے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا پھر کیسی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ ایک بار بتا دو، پھر میں ویسی ہی باتیں کروں گی۔ بے شک ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ ہیں، مگر تم نے کبھی مجھے اپنی پسند ناپسند کے بارے میں نہیں بتایا۔ کم سے کم اب تو بتا دو، آفٹر آل ہمیں آنے والی زندگی۔ صبا تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم پہلے ایسی باتیں نہیں کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر زرد ہو جانے والی فکر مندی تھی۔ اس لیے کہ پہلے میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی، ترس جواب آیا۔ ہادی نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ بے وقوف، وہ مسکراتے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ شکر ہے فون تم نے اٹھایا ہے، ورنہ تمہارے یہاں یہ بہت مسئلہ ہے، 10 لوگ پہلے بھگتانے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر تم سے بات ہو پاتی ہے۔ پھوپھو اپنی مخصوص تیز انداز میں بول رہی تھی۔ ہادی نے مسکرائے ہوئے پورے دھیان سے ان کی بات سنی۔ پھوپھو اس قدر تیز بولنے کی عادی تھی کہ کبھی کبھار تو پورا کا پورا جملہ ہی اس کے سر پر سے گزر جایا کرتا تھا۔ اصل میں آج گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ ثنا کے لیے لڑکا دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے جملہ جوں کا توں ان تک پہنچا دیا، جس طرح عموماً گھر میں بولا جاتا تھا۔ اچھا چلو، اللہ مبارک کرے۔ اچھے لڑکے ملنا کوئی آسان ہے آج کل؟ پچھلی بار بھی تمہاری بڑی ممانی سے بات ہوئی تو وہ بڑی فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی ثنا کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں پریشان ہونے کا کیا فائدہ، جب قسمت ہوگی تب اچھا بر مل ہی جائے گا۔ ویسے سچ کہوں ہادی، سب کیا درا تمہاری ممانی کا ہی ہے۔ 4 سال پہلے جب میں نے پاکستان کا چکر لگایا تھا تو ان دنوں ثنا کے لیے بڑے اچھے اچھے رشتے آئے ہوئے تھے، مگر ان ماں بیٹیوں کے نخرے، توبہ توبہ، ایک لڑکے کو تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ بتاؤ، لڑکے کا قد چھوٹا تھا تو ثنا کہاں کی ہور پری تھی، مگر تمہاری ممانی نے یہ بھی نہیں سوچا۔ اب دیکھو انکار کر کے یہ وقت لے آئی ہیں کہ ثنا کے لیے اچھے رشتے بھی آنا بند ہو گئے ہیں۔ اوفو امی، بس بھی کریں۔ سعد کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ سعد بھی موجود ہے آپ کے پاس؟ ہادی نے پوچھا تھا۔ ہاں یہی ہے، نمبر تو اسی نے ملا کر دیا ہے مجھے۔ اور سنو ہادی، اس لڑکے نے تو مجھے پریشان ہی کر چھوڑا ہے، اب نیا بخار چڑھا ہے۔ امی آپ نے ہادی سے کچھ اور پوچھنا تھا، یہ نہیں بتانا تھا کہ مجھے کون سی بیماری ہوئی ہے؟ سعد کی آواز پھر آئی۔ ارے لڑکے، چھری تلے دم تو لو، ذرا بات سے بات نکلتی ہے، یوں ہی تو نہیں ہر بات ہو جاتی نا۔ ہاں ہادی بچے، پھر تم نے کیا سوچا ہے کاروبار کے بارے میں؟ پھوپھو وہ اب میں انکار نہیں سنوں گی ہادی۔ کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہو؟ بتاؤ، ماموں کو پسند نہیں ہے تو کاروبار نہیں شروع کرنا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں تو وہی سچی بات کہوں گی، اصل میں تمہارے ماموں کے پاس کبھی اتنا سرمایہ ہی نہیں تھا کہ وہ ذاتی کاروبار کے متعلق سوچتے، اس لیے اب تک انگور کھٹے ہیں۔ میری پیاری ماں، اتنی دور سے فون کیا آپ نے؟ چغلیاں کرنے کے لیے کیا ہے؟ بابا کو پتہ چل گیا کہ آپ نے پاکستان اتنی لمبی کال کی ہے تو بس قیامت ہی آ جائے گی۔ اب میری باری ہے، تھوڑی سی بات مجھے بھی کرنے دیں۔ اس نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاں ہادی، ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہادی نے بڑے سکون سے سانس بھری تھی۔ شکر ہے تم نے فون لے لیا، ورنہ پھوپھو نے ایموشنل ہو جانا تھا۔ تمہارے معاملے میں تو خیر وہ ہمیشہ سے ہی بہت ایموشنل رہی ہیں، آفٹر آل ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی ہو۔ خیر کل تم نے SMS کیا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنا چاہ رہے ہو، کہو سوری یار، کل میں فون نہیں کر سکا، کچھ مصروفیت رہی۔ تم واپس کب آ رہے ہو؟ کل میں تمہارے ڈپارٹمنٹ گیا تھا، کلاسز تو ریگولر ہو رہی ہیں، آ جائیں گے واپس بھی یار۔ آج کل میں جس مشن پر کام کر رہا ہوں وہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ایسا کون سا مشن ہے بھائی؟ اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا تو وہ بولا، واپس آ کر بتاؤں گا، دعا کرنا کہ کامیاب لوٹوں، فی الحال تو تم اپنی کہو، کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہے تھے؟ سعد یار، اصل میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ اصل میں یہ بات یہاں بھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ ہادی کھل کر بات کرو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہادی نے ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر آہستہ آہستہ اسے صبا کے متعلق بتانے لگا۔ یار بات تو واقعی سیریس ہے، لیکن یہ بتاؤ اس مذاق کو اور کتنے دن تک چلانے کا ارادہ ہے؟ ہادی کے خاموش ہونے پر سعد نے بہت ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تھا۔ سعد، میں مذاق نہیں کر رہا، تم خود سوچو، میں اس طرح کا مذاق کیوں کروں گا؟ اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر صبا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ سعد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہادی چونکا۔ کیا کہا تھا صبا نے تم سے؟
وہ اچھا ہادی، میں تم سے پھر بات کروں گا، اس نے عجلت میں کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ہادی ریسیور ہاتھ میں لیے کچھ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت کے زیر اثر ریسیور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے دوری ہوئی جا رہی تھی، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہنسی میلوں دور بیٹھے اس شخص پر کیا اثر کر رہی ہے۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اسے اگر ہادی پر ہنسنے سے فرصت ہوتی تو ساتھ کے لہجے میں نمایاں ہوتی سنجیدگی کو ضرور محسوس کر لیتی۔ اس میں صرف ہنسنے کی ہی تو بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر تم اس بات کو لے کر اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، جبکہ میں نے تمہیں ساری بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ میں اور ہادی تم سے مذاق کر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، سعد نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ ہادی بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مذاق کو سچ ثابت کرنے کے لیے سنجیدہ تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ صبا نے ہر تفکر سے آزاد کھنکتے لہجے میں کہا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو سعد؟ اصل میں نے ہادی کو ابھی تک نہیں بتایا کہ میں تمہیں حقیقت بتا چکی ہوں، اور وہ بیچارہ اب تک یہی سمجھ رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے تمہیں بیوقوف بنا کر مزہ لے رہا ہوگا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ اب ایسی بات نہیں کرے گا۔ اچھی بات ہے، مگر سنو، صرف سمجھانا نہیں ہے بلکہ بہت اچھی طرح سے سمجھا دینا ہے۔ میں مذاق میں بھی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ صبا چند لمحے کے لیے اس کے لہجے پر غور کرتی رہی۔ مذاق کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میں نے یوں ہی کہا تھا کہ میں ہادی کو پسند کرتی ہوں، تم نے یوں ہی کہا تھا، مگر کیا پتہ ہادی نے اس بات کو یوں ہی نہ سمجھا ہو۔ میرا خیال ہے کوئی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا اور سینے میں دل رکھنے والا انسان تمہیں ناپسند نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ صبا کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دوست میں کوئی سوجھ بوجھ سرے سے ہے ہی نہیں، اعلیٰ درجے کا بے حس انسان لگتا ہے وہ مجھے۔ دوسری بات دل سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ بیکار ہی ہے، ورنہ ہم دونوں بہت عرصے سے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یکا میرے لیے کوئی جذبہ جاگ اٹھا ہو، بلکہ میرے لیے تو کیا، میرا خیال ہے اس کے دل میں کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے لیے کوئی جذبہ نہیں جاگ سکتا، ایسا ہی بے حس ہے وہ بنا کسی گنجائش کے بولی تھی، اور میرا خیال ہے اس کی بے حسی پر تمہیں بہت افسوس ہے۔ ایک بار پھر بظاہر عام سے لہجے میں وہ کافی کچھ جتا گیا تھا۔ صبا خاموش رہ گئی۔ سعد، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ صرف ہاں، تم مجھے بتا چکی ہو کہ وہ صرف مذاق تھا اور ہادی تمہارے اس مذاق میں شامل تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ساری صورتحال ہادی پر بھی اچھی طرح سے کلیئر کرو، تاکہ وہ نہ تو مجھ سے دوبارہ اس قسم کی بات کرے اور نہ خود کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ سعد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں، یہ میرا درد سر نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ فیئر ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ صبا سمجھنے کی کوشش کرو بھائی۔ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں، اور ہادی کو بھی سمجھا دوں گی، بس یا کچھ اور؟ اس نے بہت ناگواری سے پوچھا تھا، اور اس ناگواری کو سعد نے بھی محسوس کیا۔ نہیں اور کچھ نہیں۔ پھر میں فون بند کر دوں؟ کیا مطلب اتنی جلدی؟ ہم نے صرف ہادی کے بارے میں بات کی ہے آج، کیا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی؟ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کیونکہ فون تم نے کیا ہے۔ اب تم ناراض ہو گئی ہو؟ صبا خاموش رہی۔ جو بھی تھا، اسے اپنی انا کی تسکین تو بہرحال درکار تھی۔ کم آن صبا، آخر میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تم ناراض ہی ہو گئی؟ اوکے میم، آئی ایم ریئلی ویری سوری، اب ہم اس بارے میں بات ہی نہیں کریں گے، مگر تم ہادی کو بریف ضرور کر دینا۔ گو کہ بات اب بھی وہی تھی جس پر اسے اعتراض تھا، مگر ہادی کا نام آتے ہی وہ اپنی مسکراہٹ روک نہیں سکی تھی۔ بالکل ہی احمق ہے گدھا، وہ سوچ کر رہ گئی، اور پھر فیصلہ تو اس نے یہی کیا تھا کہ اب ہادی کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرے گی، مگر مسئلہ اس کا نہیں بلکہ ہادی کی شکل کا تھا۔ جب بھی دکھائی دیتی ضرور کوئی نہ کوئی ایسا جملہ دل میں مچلنے لگتا جو مسکین سے ہادی کو بالکل ہی بوکھلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ دونوں غالباً ساتویں دکان سے خالی ہاتھ باہر نکلے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کہیں اور دیکھتے ہیں، ہادی نے ساتھ کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار آخر چکر کیا ہے؟ تم ہر دکان میں جاتے ہو، 10-12 گفٹ آئٹم کھلوا کر دیکھتے ہو، پھر سب کو ناپسند کر کے باہر آ جاتے ہو۔ آخر وہ کون سا نادر و نایاب تحفہ ہے جو تمہیں خریدنا ہے؟ بائک کو کک لگاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ 2 روز پہلے پاکستان آیا تھا اور بے حد خوش تھا کیونکہ اس نے امی اور ابو کو راضی کر لیا تھا۔ چند روز بعد امی اور اس کی چھوٹی بہن نے بھی آ جانا تھا۔ وہ لوگ باقاعدہ طور پر صبا کا رشتہ لینے آ رہے تھے۔ سعد خوش تھا اور اس نے آتے ہی یہ خوشی کی خبر صبا کو بھی سنا دی تھی۔ یار، نادر و نایاب تحفہ تو نہیں خریدنا چاہتا، البتہ ایسا تحفہ ضرور خریدنا چاہتا ہوں جو بہت اچھا ہو، ہادی نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ رنگ خرید لوں، مگر پھر سوچا کہ یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، پہلے کوئی باقاعدہ بات وغیرہ ہو جائے تو پھر۔ اوئے، رنگ وہ کس کے لیے؟ سعد نے شرارت سے پوچھا۔ میری غیر موجودگی میں کہیں میری بھابھی تو پسند نہیں کر لی؟ کمال ہے ہادی، تو شکل سے تو اتنا باصلاحیت نہیں لگتا، ہادی نے جواباً ایک ہاتھ سے رسید کیا تھا۔ پھر جھیمتے لہجے میں بولا، سب سے پہلے تمہیں ہی بتا رہا ہوں، اب تم پھپھو سے کہہ دینا تاکہ وہ ماموں سے بات کر لیں، میں خود کہتا تو اچھا نہیں لگوں گا نا؟ وہ بیچارہ اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، مگر ساتھ چونک سا گیا۔ غیر ارادی طور پر اس نے بائک ایک طرف کر کے روک دی تھی۔ کیا ہوا؟
بائک کیوں روک دی؟ ہادی حیران ہوا۔ امی کیا بات کریں گی؟ میرا مطلب ہے کہ اس بارے میں بات کریں گی ماموں سے۔ گو کہ اس کے شک پر تصدیق کی مہر نہیں لگی تھی، اس کے باوجود اس کے لہجے میں ناگواری سی دھرائی۔ صبا کے بارے میں یار؟ اور کس بارے میں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ سعد کی پیشانی پر چند لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ اس کا دل چاہا تھا کہ گھوم کر ایک زوردار کھونسا اسے رسید کرے، اور شاید وہ ایسا کر بھی دیتا، مگر ہادی کے چہرے پر ضرور کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ ہادی تم اب بھی مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ گھوم کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر ہادی کے چہرے پر کچھ اور ناسمجھی کے تاثرات ابھرے تھے، اور وہ بائک سے اتر کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس میں مذاق والی بات آخر ہے بھی کیا؟ اور میں اس طرح کا مذاق کروں گا بھی کیوں؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ تم سے صبا نے کچھ نہیں کہا؟ پہلے تو اسی نے کہا تھا، تبھی تو میں بھی سوچنے پر مجبور ہوا، ورنہ تم مجھے جانتے ہو سعد، میں تو نہیں، یہ نہیں، کچھ اور نہیں کہا اس نے تم سے؟ سعد جھنجھلا کر پوچھ رہا تھا۔ مثلاً کس حوالے سے؟ وہ بیچارہ سچ مچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سعد اس سے کیا اگلوا رہا ہے۔ میرے اور اس کے حوالے سے؟ ہادی نے بہت متعجب ہو کر اسے دیکھا۔ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس نے جو کچھ بھی تم سے کہا وہ صرف ڈرامہ تھا تاکہ میں… سعد بہت جوش میں بولتے جاتے خاموش ہو گیا۔ ہادی کے چہرے پر جو بے یقینی لکھی تھی اس نے اسے کافی کچھ سمجھا دیا تھا۔ صبا سے اس نے محبت کی تھی، یا شاید وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر ہادی اس کا بہترین دوست تھا۔ وہ صبا کو اتنا نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بھی وثوق سے کہہ سکتا، مگر وہ ہادی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی بہت یقین سے کہہ سکتا تھا، اور اسے حیرت تھی کہ اس نے صبا کی بات پر یقین کیوں کیا، جبکہ وہ خود ہادی کی سادہ لوحی سے بخوبی واقف تھا۔ بیٹھ جاؤ ہادی، مجھے لگتا ہے ابھی کچھ ایسا ہے جس کی وضاحت ہم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ وضاحت صبا دے گی، بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بائک کو کک لگائی تھی۔ حقیقت، مذاق، محبت، یہ وہ تین الفاظ تھے جو اس لمحے سے اپنی زندگی کے سب سے ناگوار الفاظ محسوس ہو رہے تھے، اور یہی وہ تین الفاظ تھے جن کے درمیان اسے اپنا آپ ذرے کی مانند اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ اسے غائب دماغی سے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر صبا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ اسے ہادی کی ڈٹھائی مزید سغفا کر رہی تھی۔ ایک تو اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا، اور اب اتنا کچھ سن لینے کے باوجود احمقوں کی طرح کھڑا اس کی شکل تک رہا تھا۔ یہ نہیں کہ اس سے معذرت ہی کرے، کم سے کم اس طرح سعد کو اس کا یقین ہی آ جاتا۔ اگر نہیں دیکھی تو اب ضرور دیکھ لینا، تمہاری غلط فہمی ضرور دور ہو جائے گی کہ میری جیسی لڑکی تم سے محبت کر سکتی ہے۔ ہادی اب بھی خاموش تھا۔ اس کے پاس صبا کی باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک دم بخود کیفیت میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اتنا زوردار جذباتی جھٹکا اسے صبا کے منہ سے اظہار محبت سن کر بھی نہیں لگا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا صبا، تم نے خود کہا تھا، ایک بار نہیں کئی بار۔ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ صبا دنگ رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہادی اس سے بس پرس کر سکتا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہ کوئی وضاحت دے رہی تھی، بلکہ وضاحت کیا دے رہی تھی، سراسر برس رہی تھی۔ اس سے اپنی بات کا جھٹلایا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی صرف سعد کی وجہ سے، جس نے آتے ہی اس سے جواب طلبی کی تھی۔ ہادی کی بات پر سعد نے ایک بہت طنز بھری کاٹدار نظر صبا پر ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صبا کا بس نہیں چلا کہ ہادی کا سر پھاڑ دے۔ اسی لیے کہتے ہیں بیوقوف دوست سے دانا دشمن بھلا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس دوستی کے پردے میں کوئی دشمنی نکالی ہے تم نے مجھ سے۔ بتاؤ، کسی چیز کی کوئی حد بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ یا شاید ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، مگر تمہاری بیوقوفیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں سمجھتی تھی تمہارے سارے احساسات مر چکے ہیں، مگر عقل ابھی باقی ہے۔ مذاق اور ہمدردی کو سمجھ سکتے ہو، میں تم سے باقی گھر والوں کی نسبت ہنس کر بات کر لیتی ہوں، تمہاری طرفداری کرتی ہوں، تو اتنی سی باتوں کو تم نے ہمدردی کی بجائے محبت سمجھ لیا۔ تم ہی نے کہا تھا صبا، اس نے کہنا چاہا، مگر صبا نے اس سے بات مکمل ہی نہیں کرنے دی۔ مذاق میں کہا تھا، اور دوستوں میں تو مذاق چلتا ہی رہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کب کوئی ایسی بات کہہ دی جسے تم نے اتنی سنجیدگی سے لے لیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ ساتھ سے بھی کہہ دیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ نہیں صبا، مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ تم نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں۔ کمال ہے، اب کیا میں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر اپنے منہ سے بتاتی پھروں؟ سب گھر والوں نے بھی تو یہ بات خود ہی محسوس کی ہے، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ہادی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یہ بات دیگر تمام باتوں کی نسبت زیادہ مزاحیہ لگی تھی، اپنا تمسخر اڑاتی ہوئی۔ اب جو بھی بات تھی میں تمہیں بتا چکی ہوں، امید ہے تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ ویسے تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن اگر میری کسی بات سے تم ہرٹ ہوئے ہو تو ہادی، آئی ایم سوری، مگر سچ یہ ہے کہ تمہاری اس بات سے میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں۔ ایک دوست جب دوسرے دوست کے کام ہی نہ آ سکے تو کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ بجائے اس کے کہ تم سعد کو کنونس کرتے، تم نے اپنی مصیبت بیچ میں ڈال دی۔ قسم سے مجھے تم سے ایسی امید ذرا بھی نہیں تھی۔ شاید میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ سعد کو منانے کا دردسر ابھی باقی ہے، مگر ایک گزارش ہے، کچھ روز میں سعد کی امی آنے والی ہیں، برائے مہربانی ان کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دینا، میں بڑی شکر گزار رہوں گی تمہاری۔ کچھ اور نہیں تو اتنی پرانی دوستی کا ایمان رکھ لینا۔ وہ زہر انڈیل کر چلتی بنی، مگر ہادی وہیں کھڑا رہا، اپنی نہایت معمولی شکل و صورت، کمزور قوت ارادی، بے جان شخصیت اور شکستہ سوچوں کے ساتھ۔
اسے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے بہت دیر گزر چکی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جو اس نے انتہائی اضطراب کی کیفیت میں سڑکوں پر پھرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس رات اس کے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہو گیا تھا اور اسے اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ دوسروں کی نظر میں اس کی ذات کیا حیثیت رکھتی ہے اور یہ ادراک اس کے لیے نہایت اذیت کا باعث بنا تھا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جن کی وضاحت صبا نے نہیں دی تھی، مگر وہ ساری باتیں اسے از سے خود پتہ چلتی چلی گئی تھیں۔ کمال تو یہ تھا کہ ہر بات کا ہر سرا جا کر سعد کی ذات سے مل رہا تھا۔ پچھلے 2-4 سال میں جو اس کے ساتھ صبا کا رویہ تبدیل ہوا تھا، وہ جو وقتاً فوقتاً اس کی حمایت کرتی تھی، وہ جو بار بار اس سے اپنا حق لینے کی بات کرتی تھی، تو اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ایسا صرف سعد کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایسے تمام موقعوں پر صبا کے منہ میں سعد کی زبان ہوا کرتی تھی۔ وہ جو کہتی تھی یا جو کرتی تھی، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا، صرف اور صرف اس کا اپنا فائدہ۔ مگر کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ، ایسی بے حسی! کسی کی ذات کا سارا فخر چھین لو، ہنسنے کو دل کرے تو کسی کے مان کی درجہ بکھیر دو اور پھر کہہ دو یہ تو صرف مذاق تھا۔ تو ہادی ابراہیم، یہ ہے تمہاری حیثیت، جس کا دل چاہے جیسے دل چاہے تمہیں استعمال کرے اور پھر چھوڑ دے۔ صبا صحیح تو کہتی ہے، میں واقعی بے حس ہوں، مجھ میں کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مجھے دوسروں کی زیادتیاں سہنے کی عادت پڑ چکی ہے، مجھے مذاق بھی سمجھ نہیں آتا۔ مگر کوئی یہ تو بتائے، کیا معصومیت میرا گناہ ہے؟ میرا سادہ مزاج ہونا میری غلطی ہے؟ اگر ہے تو کوئی مجھے اس غلطی، اس گناہ کی سزا کے طور پر مار کیوں نہیں دیتا؟ کوئی مجھے زہر دے دے یا گولی مار دے، مگر میرے احساسات سے، میرے دل سے تو نہ کھیلے۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ مرد روتا ہوا اچھا نہیں لگتا، مگر اس رات احساس بے بسی سے کئی بار اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ بار بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ چیخے مار مار کر اتنا روئے کہ سارا غبار بہہ جائے۔ مرد تھا تو کیا ہوا، سینے میں دل تو رکھتا تھا۔ احساسات تو اس کے بھی تھے جنہیں ٹھیس پہنچی تھی، اور وہ بھی اس کے ہاتھوں، جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنا خیرخواہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کی دوست تھی اور اسی دوست نے اس کی ذات کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ہتک و تمسخر کا ہر احساس اس کے دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنا اس بات کو بھولنے کی کوشش کرتا تھا، وہ جتنا اپنے دل و دماغ کو صبا کے حق میں کرتا، وہ اتنے اس کے خلاف چلے جاتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کچھ خواب دیکھے تھے، زندگی میں پہلی ہی بار اس کے اندر آگے بڑھنے اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور اس مگر سے آگے اسے منہ کے بل گرنا پڑا تھا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ آخر تمہیں یہ بات کب سمجھ آئے گی ہادی کہ اپنا کہہ کر یہاں سب بھی تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بیوقوف اور احساسات سے عاری انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اس کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ اس کی ذات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسے وقتاً فوقتاً صبا کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کم سے کم آج تو جا کر اسے بتا ہی دے کہ بیوقوف تو بہرحال وہ تھا، تب ہی تو اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا، مگر احساسات سے عاری کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ اس گھر کے مکینوں کے احسانات تھے جو اسے سر اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ زندگی میں جب کبھی بھی اس کی حق تلفی ہوئی، اس نے خود کو کئی طرح کے دلائل سے مطمئن کر کے احتجاج سے روکے رکھا کہ جہاں اس گھر نے اس پر اتنے احسانات کیے، وہیں کچھ حق تلفیاں بھی سہی، مگر صبا نے اس پر کون سے احسانات کیے تھے کہ وہ اس کی خطا کو درگزر کر دیتا؟ اتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ حد نہیں۔ ہادی، کسی نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ اس کے قریب سعد پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ سعد چند لمحے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں سارے شہر میں تمہیں ڈھونڈتا آ رہا ہوں، تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تھا، مگر ہادی نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ سعد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، پتہ ہے گھر میں سب کتنے پریشان ہیں۔ اس نے ہادی کے لہجے و انداز کو نظر انداز کیا تھا۔ کون سے گھر میں؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، دو ٹوک انداز تھا۔ سعد ایک بار پھر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہادی سے کیا کہے، جبکہ وہ ساری صورتحال سے بھی واقف تھا۔ گو کہ جو ہوا اس میں نہ تو اس کی کوئی غلطی تھی، نہ اس سب میں اس کی رضا شامل تھی۔ پھر بھی وہ شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا۔ پھر جیسے وہ تھک کر اس کے قریب فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ ہادی، میں سمجھتا ہوں یار، جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ بہت دیر تک سوچ و بچار کے بعد اس نے کہنا شروع کیا تھا، مگر ہادی نے بیچ میں اسے ٹوک دیا۔ افسوس کے لیے شکریہ، لیکن مجھ سے ہمدردی مت کرو سعد۔ جتنا نقصان مجھے اس ہمدردی بھرے لہجے نے پہنچایا ہے، کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ ہادی، صبا نے، اس نے پھر کہنا چاہا۔ صبا کی بات مت کرو سعد، میں اس کے بارے میں اب کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے۔ جو بات اس کی دوستی نہیں سمجھا سکی تھی، وہ اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ چلو چلتے ہیں، شاید واقعی سب پریشان ہوں گے، انہیں مفت کے ملازم سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ ہادی اس کی بائک کے پاس جا رکا تھا، جبکہ سعد اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ ہادی نہیں تھا جسے اب تک وہ جانتا تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ ہادی ابراہیم کی شخصیت میں تبدیلی آتی چلی گئی، گو کہ یہ تبدیلی ظاہری شخصیت کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ اس کا تعلق مزاج سے تھا۔
مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس لڑکے کو ہوا کیا ہے، مزاج ٹھکانے پر نہیں ہے، کوئی کام کہوں تو صاف انکار کر دیتا ہے، موڈ ہوا تو کر دیا ورنہ نہیں، صبح کو بھی گھر سے جلدی نکل جاتا ہے اور رات کو بھی دیر سے آتا ہے۔ میں کہتی ہوں ذرا پتہ کرواؤ اس کے بارے میں، مجھے تو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی ہیں، کسی الٹے سیدھے کام میں پڑ گیا تو بدنامی تو ہماری ہی ہے۔ صبا نے اپنی امی کو بڑی محفل میں کہتے سنا تھا۔ جواباً اس کے ابو نے رات کو ہادی کی کلاس لینے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ کسی وجہ سے سعد کی امی پاکستان نہیں آ سکی تھی، پچھلے 2.5 ماہ سے یہ سلسلہ ملتوی ہو رہا تھا۔ پھر اسے سعد کے رویے میں بھی کچھ رکائی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاسٹل شفٹ ہو چکا تھا اور اس دوران اس نے صبا سے صرف 3 بار رابطہ کیا تھا، گو کہ اس کا انداز نارمل تھا، مگر صبا کو کوئی بات پن کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے اندر ہی اندر یہ احساس بہت شدت سے تھا کہ جب تک وہ ہادی کو نہیں منا لیتی سعد اپنی امی کو نہیں بلوائے گا۔ پھر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ہادی کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے، تب اس نے ہادی سے معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر ہادی نے اس کی طرف نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی، شاید بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس روز وہ اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر ہادی نے فوراً اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے میں نہیں جاؤں گی۔ دیکھو ہادی، میں تم سے ایکسکیوز بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر تم خود بتاؤ کیا دوست ایک دوسرے سے مذاق نہیں کرتے؟ اوکے، آئی ایم سوری، اتنی پرانی دوستی کو ایک ذرا سی بات پر ختم کر دینا تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہادی نے اس کی بات بہت خاموشی سے سنی تھی اور اس کی بات ختم ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ ہاں، اتنی پرانی دوستی کو اتنی سی بات پر ختم نہیں کیا جا سکتا، مجھے امید ہے میری اس بات کو بھی تم مائنڈ نہیں کرو گی۔ صبا ہکا بکا بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہادی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ دفعہ دور نہیں تو نہ صحیح، جناب کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور یہ میری ہی غلطی ہے، ذرا سی اہمیت کیا دے دی، یہ تو سر ہی چڑھ گیا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگا ہے۔ حد ہو گئی، لوگ پتہ نہیں خود کو کبھی شیشے میں کیوں نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اب اس کو منانے آتی ہے میری جوتی، سعد کو اور اس کی ماں کو میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ جل بن کر اس نے مسمم ارادہ کر لیا تھا، پھر اس رات تو نہیں مگر کچھ روز بعد ابو نے واقعی ہادی کی کلاس لے ڈالی تھی۔ ہاں، برخوردار ہوتے کہاں ہوں، دن کی روشنی میں تو گھر پر دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے لہجے میں طنز کی وہ مخصوص کاٹ تھی جو اس گھر کے مکینوں کا وتیرہ تھی۔ جی یہی ہوتا ہوں، ہادی نے آہستگی سے کہا تھا، نہ جانے یہ بات کسی اور نے محسوس کی تھی یا نہیں، مگر صبا کو احساس تھا کہ ہادی مؤدب تو تھا، مگر اس روز اس کے لہجے میں وہ تابعداری کا عنصر مفقود تھا جو ہمیشہ سے اس کی ذات کا حصہ رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماموں، میں آوارہ گردی کرتا ہوں، گھر کا کوئی کام نہیں کرتا، میں عادل، منصور، عباد اور احمد کی طرح گھر کی ذمہ داریوں میں دلچسپی نہیں لیتا، مگر ماموں میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ ایسی شکایات مجھ سے پہلے بھی تھی، تو جب یہ شکایت اتنے عرصے میں دور نہیں ہو سکی تو اب کوئی معجزہ تو ہوگا نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ میں شروع ہی سے آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب رہا ہوں، مگر اب آپ لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا کیونکہ میں ہاسٹل شفٹ ہو رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ میری ذمہ داری برداشت کی، میں اس کا احسان نہیں چکا سکتا، مگر میں ساری زندگی آپ لوگوں کا احسان مند رہوں گا۔ اتنا مضبوط اور بے لچک لہجہ وہاں موجود ہر شخص کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ صبا، ہم لوگ جا رہے ہیں، اٹھ کر دروازہ بند کر لو، اور ہاں سنو، میں نے ٹی وی پر کچھ کتابیں رکھی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ندرت کا چھوٹا بھائی آئے گا، اسے دے دینا، اور پلیز اب اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میں اور امی جا بھی چکیں اور تم سوتی ہی رہ جاؤ۔ ثنا کے آخری بار پکارنے پر اس نے پوری آنکھیں کھول کر اور ہاتھ لہرا کر اسے چلے جانے کا عندیہ دے دیا تھا، مگر سارے گھر میں خاموشی چھا جانے کے باوجود وہ بہت دیر تک اسی خالی ذہن کیفیت میں لیٹی رہی۔ پھر بہت دیر بعد خیال آیا، تب کہیں جا کر دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں چلی آئی۔ نیند کو آنکھوں سے جدا ہوئے بہت دیر گزر چکی تھی، مگر سستی ابھی باقی تھی، یا شاید اسے بوجھل پن کہنا چاہیے، جو اب مستقل ہی طبیعت کا گھیراؤ کیے رہتا تھا۔ ایک بھرپور بے فکر نیند تو خیر کب کی خواب و خیال ہو چکی تھی۔ پے در پہ زندگی نے ایسے جذباتی جھٹکے دیے تھے کہ ہر طرح کی فکر اور خیال سے آزاد ہو کر سو جانے کا خیال بھی مزہ کا اڑاتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ کر زندگی کے اس رخ پر غور کرنے لگی۔ کتنا کچھ تبدیل ہو گیا تھا زندگی میں، اور اس تبدیلی نے ذاتی ترجیحات کو کتنا بدل کر رکھ دیا تھا۔ پہلے گھر کا بٹوارا ہوا، دادا کے زمانے میں بنے گھر میں دیواریں کھڑی ہوئیں، پھر ثنا کی شادی کا افسوسناک انجام۔ کبھی کبھی تو صبا کو اس لڑکی کے صبر پر رشک آنے لگتا تھا۔ ایک طویل عرصہ اس نے اچھے بھر کی تلاش میں صرف اس لیے گزار دیا تھا کیونکہ اس کے والدین کے خیال میں بس لڑکی کی شادی ہی ہوتی ہے، اسے چولہا سنبھالنا ہوتا ہے اور بچے پالنے ہوتے ہیں، کیریئر ویریئر کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ کبھی کبھی صبا کو لگتا تھا اخلاقیات کا وہ سبق جو اس کے ماں باپ نے ثنا کو پڑھایا تھا اور اس اخلاقی سبق سے بہت مختلف تھا جو انہوں نے اسے پڑھایا تھا۔ اسے کافی سارے معاملات میں چھوٹ دے دی گئی تھی اور اس چھوٹ کا نتیجہ صرف وہی بھگت رہی تھی، معاشی ناہمواریوں، اچھے رشتوں کا بروقت نہ ملنا، بیٹی کا گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جانے کا خوف۔
ایسے مسائل تھے جو فی زمانہ کم و بیش تمام والدین کو درپیش ہوتے ہیں، لہٰذا ثنا کے معاملے میں امی ابو نے جتنی آنکھیں کھلی رکھی تھیں اتنا ہی اس معاملے میں پہلو تئی سے کام لیا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب وہ اس کی شکل اور عقل کے ساتھ ساتھ قسمت پر بھی بے حد بھروسہ کرنے لگے تھے، مگر قسمت دوسروں کی مرضی سے ہی رخ بدلنے لگے تو کیا بات ہے۔ چند معمولی وجوہات کی بنا پر ثنا کی طلاق ہو گئی۔ ان دنوں ابو کو معاشی دقتوں نے پریشان کر رکھا تھا، وہ بالکل ہی ڈہ گئے۔ ان دنوں پالیسی تبدیلی ہو رہی تھی، کئی افراد کو جبراً ریٹائر کر دیا گیا، انہی میں ابو بھی شامل تھے۔ کئی دن تک گھر میں سوگ کا سا سما رہا، پھر امی کو اس کی فکر ستانے لگی۔ اس ہادی احسان فراموش نے تو جا کر خبر ہی نہ لی۔ ایک اس کی پھوپھی ہے، جانے کب سے لارا لگا رکھا ہے۔ میں کہتی ہوں صبا ذرا سعد کو فون کر کے تو پوچھو آخر کب لا رہا ہے اپنی اماں کو۔ صبا کا دل چاہا کم سے کم آج تو ہمت کر کے امی سے کہہ ہی دے کہ ہادی کو احسان فراموش نہ کہیں، ہو سکے تو اس کی منت کر لیں کہ وہ ان کی بیٹی کو معاف کر دے۔ ایک معمولی سی مذاق کی سزا اتنی سخت تو نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ مذاق آج حرف بہ حرف حقیقت بن چکا ہے۔ مگر وہ انہیں نہیں بتا سکی تھی، اس سے تو انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ سعد کی امی اب کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گی، اور یہ کہ لارا سعد کی امی نے نہیں لگایا تھا، سعد کی امی نے نہیں آنا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہادی کے چلے جانے کے عرصے کے بعد اس نے کہا تھا، اور صبا کی شخصیت کا سارا کروفر خاک ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے میرے ذہن میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ جب تم ہادی کے ساتھ مذاق کر سکتی ہو، اس کی فیلنگ سے کھیل سکتی ہو، تو یہی سب تم میرے ساتھ بھی تو کر سکتی ہو، مگر میرے دل میں ابھی گنجائش تھی تمہارے لیے، تبھی میں اپنے دماغ کو 100 طرح کی تعویلوں سے بہلاتا رہا، مگر آج کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کبھی بھی ہادی کے سیر سے نہیں نکل سکتی، تم سر سے لے کر پیروں تک اس کے حصار میں ہو، اور میں کبھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا جس کے گرد کسی اور کے خیالات کی دیواریں کھڑی ہیں۔ وہ سعد کو جھٹلانا چاہتی تھی، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنے دفاع میں ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا، کیونکہ کچھ حقیقتیں ہمیشہ سے تسلیم شدہ ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک ایسی ہی حقیقت تھی جس کا اعادہ اس نے گزرے 7 سالوں میں کئی بار کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس نامراد لمحے نے اسے اس شخص کا اسیر بنا دیا جو جاتے ہوئے بس ایک شکایت بھری نگاہ ہی اسے دے سکا تھا۔ وہ بس یہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی اس کے اثر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، ہر طرح کی بے چینی اور ذہنی اذیت کے باوجود۔ اب پتہ چلا اپنی تسکین کے لیے کسی کا دل توڑ دینا کتنا آسان ہے، جبکہ اسے جوڑنا کتنا مشکل۔ سعد کی شادی پر جب اس نے اسے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا، تب ہادی کے متعلق پوچھنے پر سعد نے کسی قدر طنز سے کہا تھا، تم اس طرح کہنے کا حق رکھتے ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ بے شک مجھے دنیا کی بری ترین لڑکی سمجھتے ہوئے جتنے چاہو تانے دے لو، مگر بس ایک بار ہادی کا کانٹیکٹ نمبر دے دو پلیز سعد، تم اندازہ نہیں کر سکتے میں کتنی اذیت میں ہوں۔ وہ تقریباً رو دی تھی۔ نہیں میں جانتا ہوں، سعد نے بے اختیار کہا تھا، اور پھر وہ دونوں ہی کچھ نہیں کہہ سکے تھے۔ صبا جانتی تھی کہ سعد نے سچ مجھ اس سے محبت کی تھی، خود اس کی محبت جو کہ محبت نہیں تھی، وہ تو مادی نقطہ نگاہ رکھتی تھی۔ سعد کی طرف اس کا جھکاؤ صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ جانتی تھی سعد کی زندگی میں شامل ہو کر اسے وہ ہر سہولت و آسائش ملے گی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، مگر خواب خواب ہی رہا۔ کچھ روز پہلے مجھے اپنی پاکستانی دوست سے پتہ چلا ہے کہ ہادی انگلینڈ جا چکا ہے، مگر انگلینڈ میں وہ کہاں ہے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ مجھے جیسے ہی پتہ چلے گا میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ اور پھر اس گھر میں رہتے 4تھا سال تھا جب سعد نے بذریعہ فون اسے اطلاع دی، وہ یہاں آ گیا، آج کل تو ہمارے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ میں نے اسے تمہارا پیغام دیا تھا، مگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا صبا، اور میں اسے فورس بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں یاد ہے صبا، تم اسے پتھر کہا کرتی تھی، وہ پہلے پتھر نہیں تھا، وہ اب پتھر ہو گیا ہے، اور اسے پتھر بنانے والی تم ہو۔ یہ سعد سے ہونے والی آخری ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ صبا باجی، امی کہہ رہی ہیں چائے بنانی ہے، تھوڑی سی پتی دے دیں۔ پڑوس کی دیوار سے ارسلان کی آواز نے اس کے خیالات میں رکھنا ڈال دیا۔ اس نے کچن سے چائے کی پتی کا پورا جار اٹھایا اور ارسلان کو دے دیا۔ اسے پتہ تھا اس بات پر اسے امی سے ڈانٹ پڑے گی، مگر انسان عادت سے مجبور ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ایک بہت اہم معاملے پر دھیان نہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اب وہ اکثر چھوٹے موٹے معاملات میں لاپرواہی برت جاتی تھی۔ ذرا دیر بعد اسے اپنے لیے چائے بنانے کا خیال آیا، پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیا اور اسکول کے بچوں کی کاپی چیک کرنے بیٹھ گئی۔ کچھ بھی تھا مگر ملازمت کر لینے سے وقت مثبت انداز میں کٹنے لگا تھا۔ ابھی 2 ہی کاپیاں چیک کی تھی کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ٹی وی پر رکھی کتابیں اٹھائی اور باہر کی جانب چل دی۔ گو کہ اس مختصر سے لاؤنج سے نکل کر گیٹ تک آنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، مگر ندرت کے بھائی کو شاید کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ صبا نے اپنی ناگواری پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا، مگر گیٹ کے عین سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ ہادی! اس کے لبوں نے خفیف سی جنبش کی۔ وہ اس سے 7 سال بعد دیکھ رہی تھی، اس کے باوجود وہ اسے بآسانی پہچان گئی تھی، حالانکہ ہادی کی شخصیت میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھی۔
اس کے چہرے پر بے تحاشا اعتماد کے ساتھ ساتھ مونچھوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی رنگت پہلے کے مقابلے میں بے حد صاف ہو چکی تھی اور وہ پہلے کی طرح دبلا پتلا بھی نہیں رہا تھا۔ اگر تم میرا جائزہ لے چکی ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صبا پھر بھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہادی واپس آ چکا ہے۔ ابھی چند روز پہلے تو اس نے ساتھ سے ایک بار پھر گزارش کی تھی کہ وہ کسی طرح ہادی کو اس سے بات کرنے کے لیے راضی کرے، اور اب وہ اس کے سامنے تھا، ایک بالکل نئے روپ میں۔ صبا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہی یہ میں ہوں، ہادی۔ صبا جیسے کسی خیال سے چونک کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، پہچان چکی ہوں، آؤ۔ اپنی زندگی کی مشکل ترین صورتحال سے دوچار تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادی اس کے سامنے موجود ہے۔ اس نے صبا کو دیکھ کر نفرت سے منہ بھی نہیں موڑا۔ ہادی نے اندر آ کر گیٹ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ 2 بھاری بھرکم سوٹ کیس تھے جو اس کی مالی حیثیت کے شاندار ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ صبا، تم کیسی ہو؟ اس نے پوچھا تھا، اور جنوری کے مہینے میں پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کو پونچھتے ہوئے صبا نے بمشکل سر ہلا دیا۔ کوئی اور گھر میں دکھائی نہیں دے رہا؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اپنے اور اس کے درمیان حائل اس خاموشی کو ہادی نے ہی ختم کیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ابو اس وقت دکان پر ہوتے ہیں، امی اور ثنا میلاد پر گئی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، اور عباد بھائی وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ ہادی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ ہادی چونکا۔ تمہارے ساتھ نہیں رہتا تو پھر کہاں رہتا ہے؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ اپنی بیوی کے گھر میں رہتے ہیں، ڈیفینس میں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ میں ابھی زبردستی چائے پینا چاہتا ہوں، کھانا اب رات کو ہی کھاؤں گا۔ صبا سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کے باوجود وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اپنا دماغ ایک دم سے خالی محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ چائے مگ میں نکال رہی تھی، ہادی کچن میں چلا آیا۔ تم باہر چل کر بیٹھو، میں چائے وہیں لا رہی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ چائے تو یہاں بیٹھ کر بھی پی جا سکتی ہے۔ وہ چھوٹی سی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ صبا نے خاموشی سے اس کے سامنے گھر میں ریفریشمنٹ کے نام پر جو کچھ بھی موجود تھا رکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ سب کچھ رکھ چکی تو ہادی نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ میں اسے جواب دینے میں کچھ دقت ہوئی کیونکہ اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ تم اتنا اچانک کیسے آ گئے؟ اتنا دے دیتے تو کوئی تمہیں ریسیو کرنے ہی آ جاتا۔ سوچا تھا اچانک جا کر سرپرائز دوں گا، مگر شاید میں نے غلطی کی ہے۔ تمہیں شاید میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہادی نے کہا۔ صبا گڑبڑا سی گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو کیا میں تو بات مکمل کرو صبا۔ پتہ نہیں وہ واقعی انجان تھا یا صرف پوز کر رہا تھا، مگر اس کی لاتعلقی نے صبا کو حوصلہ فراہم کیا۔ سعد نے تمہیں میرا میسج دیا تھا؟ میز کی صاف سطح پر نگاہیں جماتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ صبا تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، مگر تب میرا پاکستان آنے کا پلان بن گیا تھا، اسی لیے میں تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے کے میسیجز؟ ہاں، وقتاً فوقتاً وہ میسیجز بھی مجھے ملتے رہے ہیں، مگر تب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ تب میں تم سے خفا تھا۔ ہادی نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ صبا معتجب اسے دیکھی گئی۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا، ایسی شرمندگی تو خود اس کے لہجے میں ہونی چاہیے تھی۔ اور اب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس سوال پر ہادی ہنس دیا، پھر جھیمتے ہوئے بولا، نہیں، اب میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ اب تو میں تم سے خفا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اپنے محسن سے خفا ہو جائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے صبا کی جانب دیکھا تو ناسمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ جب میں یہاں سے گیا تھا تو واقعی تم سے بہت خفا تھا، میں بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا صبا، جب مجھے اپنا دوست کہنے والی لڑکی میرے احساسات کا مذاق اڑا سکتی ہے، مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے، تو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے جو مجھے اپنا دوست نہیں مانتے؟ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنی بڑی مجھے لگی، مگر تمہارے اس معمولی مذاق نے مجھے میری زندگی کا بہت بڑا پوائنٹ سمجھا دیا تھا، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ مگر جب غصہ اتر گیا تو میں نے اس نقطے کی تلاش شروع کی جس کی بنیاد پر تم نے سعد کو اہمیت دی تھی۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہی تھی۔ سعد کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی کو بھی متوجہ کر سکتا ہے، پر اعتماد، شخصیت، دولت، وجاہت، اور اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یقیناً وہ سعد کو ہی بریف کرتی۔ تب ہاں، تب میرے دل نے تمہارے حق میں گواہی دی اور میری جدوجہد کا آغاز ہوا۔ دیکھو، ایک اس لمحے کی وجہ سے آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے پاس پر اعتماد شخصیت ہے، دولت ہے، البتہ بہت زیادہ وجاہت نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے اب کوئی لڑکی مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ہادی نے بہت شرارتی انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل مسکراہٹ اس کے لبوں سے غائب ہو گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟
پلیز صبا، کیا میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہے؟ او میرے خدا، آئی ایم سوری صبا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس طرح کی باتیں مت کرو ہادی، ہرٹ تو تمہیں میں نے کیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ہرٹ کیا تھا اور اب اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہی ہو۔ تمہارے اس مذاق سے کیا کمی آ گئی ہے میری زندگی میں؟ الٹا میں نے حاصل ہی کیا ہے۔ اس گھر میں رہ کر بھی کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس گھر سے نکلنے کا موقع مجھے تم نے فراہم کیا تھا۔ اس حساب سے تو تم نے مجھ پر احسان کیا، اور میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری محسنہ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ چلو شاباش، اپنی آنکھیں صاف کرو اور اپنے دل سے ہر وہم کو نکال دو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں تم سے کبھی بھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ بہت اپنائیت بھرا تھا۔ صبا نے اس اپنائیت پر بھروسہ کرتے ہوئے آنسو پونچھ لیے۔ تمہاری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں اور بنا دیتی ہوں۔ پہلے تم منہ دھو کر آؤ، کیونکہ آنکھیں پونچھ لینے کے باوجود تم فریش نہیں لگ رہی، اور مجھے ہنستی مسکراتی فریش سے صبا ہی اچھی لگتی ہے۔ کو کہ بہت عام سی بات اس سے بھی عام لہجے میں کہی گئی تھی، مگر بے اختیار ہی صبا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے تھے، اور پھر دونوں ہی ہنس دیے، اور یہ وہ لمحہ تھا جسے ان دونوں نے ہی یادوں میں قید کیا تھا۔ صبا، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، دوبارہ شاید موقع نہ مل سکے۔ جب وہ دروازے تک پہنچ چکی تو ہادی نے پکارا۔ صبا نے مڑ کر دیکھا، تب وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں اس گھر سے تمہاری وجہ سے گیا تھا، اور میں اس گھر میں واپس بھی صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں، ورنہ میرے لیے اس گھر میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی۔ اس لمحے صبا کو وہ وہی ہادی ابراہیم لگا جو بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہے کہ کہیں اس کی بات رد نہ کر دی جائے، اور رد کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ تبھی وہ کھل کر مسکرا دی۔ محبت اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کو تھی۔ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے سامنے ہی تو ہے بیٹا۔ جس قسم کے حالات ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ تو اچھے اچھوں کی مت مار دیں۔ تمہارے ماموں کی حالت تو اللہ کے کرم سے پھر بھی سنبھل چکی ہے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تم دیکھتے تو مامی کی آواز بری طرح رنج گئی تھی۔ ہادی ان کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے ایک بھی لفظ نہیں بولا گیا۔ تمہارے دونوں ماموں نے تو خیر ہمارے ساتھ جو کیا سو کیا، اصل دغا تو ہمیں عباد نے دیا۔ امیر لڑکی سے شادی کی، پھر بے غیرتوں کی طرح بیوی کا در پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تم خود بتاؤ ہادی، ایسے میں بھی تمہارے ماما کی طبیعت صحیح رہتی تو کیسے؟ پھر ثنا کے ساتھ جو بھی ہوا، اس نے تو انہیں بالکل ہی بوکھلا کر رکھ دیا۔ زمانہ بھی تو بدل گیا ہے، انسانوں کی حقیقت پتہ چلے بھی تو کیسے؟ خدا گواہ ہے کہ ہم نے پوری چھان بین کی تھی، مگر نہ جانے کہاں کمی رہ گئی۔ ایسے دھوکے باز لوگ نکلے کہ بس بدبختوں کو اپنی پھول سی بچی سونپ دی، مگر ان کی جان تو جہیز میں ہی اٹکی تھی۔ مطالبات تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے تھے۔ سچ کہتی ہوں ہادی، میری ثنا کا بڑا حوصلہ ہے جو 7 ماہ اس جلاد کے ساتھ رہی۔ اب تو بس شفیق کی اتنی خواہش ہے کہ دونوں بچیاں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ تمہاری پھپھو نے بھی تو خیر چھوڑو اس بات کو، گزری باتوں کا کیا ذکر کرنا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہادی، وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کا کیا انسان کو اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، تو مجھے سچ ہی لگتا ہے۔ جانے انجانے میں ہم تمہیں مصیبت سمجھتے رہے تھے۔ تمہارے معاملے میں ضرور ہم سے کوتاہیاں ہوئی تھیں، اسی کا نتیجہ۔ چھوڑیے بھی مامی، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی گزری باتوں کا ذکر کرنے کا فائدہ، تو بھول جائیے جو بھی ہوا۔ آپ بس اللہ سے اچھی امید رکھیں اور دعا کیا کیجیے۔ دعاؤں نے تو بڑے بڑوں کی مشکلات حل کی ہیں، ان کے مقدر بدلے ہیں۔ بہت پیار و اپنائیت سے مامی کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے انہیں تسلی دی تھی، مگر باوجود ضبط کے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ہی گئے۔ صبا قریب سے گزر رہی تھی، انہیں روتا دیکھ کر چونک سی گئی۔ کیا ہوا امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے استفہامیہ نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم بھاگ کر جاؤ اور مامی کے لیے ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ ہادی نے اپنائیت سے مامی کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا، اور گو کہ صبا کی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مامی؟ آپ کے پاس عباد نہیں ہے تو کیا ہوا، میں جو ہوں آپ کا بیٹا۔ بس آج سے آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، اس گھر کے سبھی مسائل آج سے میری ذمہ داری ہیں۔ مامی نے بے ساختہ اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ غالباً ماضی کی کوئی یاد حافظے میں لہرائی تھی۔ کیسے پریشان ہونا چھوڑ دوں ہادی؟ جب تک صبا اور ثنا اپنے اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی، پریشانی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ صبا نے بھی تو مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے تھے پچھلے دنوں، وہ ذکیہ کا بھتیجا تو خیر ہم سب کو ہی پسند آیا تھا، اچھا بھلا کاروبار تھا اس کا، مگر یہ صبا مانے بھی تو بس ایک ہی رٹ ہے کہ شادی نہیں کرنی۔ مجھے تو لگتا ہے ساتھ کا ہی خیال لے بیٹھا ہے اسے۔ آخری بات مامی نے کچھ جھجکتے ہوئے کہی تھی۔ ہادی نے غیر محسوس انداز میں اپنا بازو ان کے کندھوں پر سے ہٹا لیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے مامی، ساتھ تو شادی کر چکا ہے۔ مامی خاموش رہی تو وہ بولا، بہرحال صبا بہت حقیقت پسند لڑکی ہے، اب اس سے بات کر کے دیکھیں، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ اس کے اس قدر پر اعتماد لہجے میں کہنے پر مامی نے کچھ الجھی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سادگی سے ہنس دیا۔ مجھ پر بھروسہ کیجیے مامی، آپ کی بات ضرور مان لے گی، لیکن اس بار میں اسے سمجھاؤں گا۔ تبھی صبا پانی لے کر آ گئی تو انہوں نے گلاس لے کر منہ سے لگا لیا۔ انہیں غالباً ہادی کی بات سے حقیقتاً تسلی ہوئی تھی۔ امی، تہمینہ خالہ کا فون ہے۔ اندر کمرے سے ثنا کی آواز سنائی دی تو وہ آنن فانن اندر بھاگی۔
ہادی امی رو کیوں رہی تھیں؟ امی کے جانے کے بعد صبا نے اس سے پوچھا۔ ہادی چند لمحے پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر بولا، مامی ثنا کے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں۔ صبا تعصب سے تخت پر بیٹھ گئی۔ فکر مند نہ ہوں تو کیا کریں؟ پھر تمہیں پتہ ہے ہادی، جب ثنا یہاں آ گئی تھی تو وہ دن تو بہت ہی مشکل تھے۔ ابو بیمار، امی پریشان، اور ثنا کی حالت تو بہت ہی خراب رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو بالکل ہی ہسٹریکل ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ چاہ کر بھی ان دنوں کی تلخی نہیں بھلا سکتے۔ اب تو پھر بھی اس کی حالت بہت سنبھل گئی ہے۔ تم پہلے دیکھتے تو بس بھی کرو صبا، آخر ان باتوں کو یاد رکھنے کا فائدہ ہے بھی کیا؟ پھر ثنا اب بہت بہتر ہے، میرا خیال ہے ملازمت نے اسے سنبھلنے میں مدد کی ہے بہت، ہادی نے کہا۔ اور پلیز تم اپنی شکل درست کرو۔ یہ بات سن کر تم نے جیسی شکل بنائی ہے، اس کے ساتھ مامی اور ثنا کو تم کیا خاک تسلی دو گی؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز پر صبا آہستگی سے مسکرا دیا۔ البتہ منہ سے کچھ نہیں کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے، پتہ نہیں تم اس خبر کو سن کر خوش ہوگی یا نہیں، مگر میں بہت خوش ہوں۔ صبا نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر بولا، پرسوں پھپھو آ رہی ہیں پاکستان، وہ 2 دن یہاں رکیں گی، پھر ایبٹ آباد اپنے سسرال چلی جائیں گی، مگر جانے سے پہلے وہ ماموں سے ایک خاص بات کرنے والی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ خاص بات سن کر تم خوش ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے صبا کی جانب دیکھا، وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ وہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس بارے میں اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اطمینان تھا تو بس یہی کہ اچھے دن اب اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ میں نے بھی اگلے مہینے پاکستان آنا تھا، میرے چھوٹے دیور کی بیٹی کی شادی ہے 15 تاریخ کو، مگر ہادی نے تو فون پر جلدی جلدی کا شور ہی مچا دیا تھا۔ صبا، میری چائے میں آدھا چمچہ شکر ڈال دینا، ڈاکٹر تو کہتے ہیں میٹھے کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دو، مگر مٹھاس کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ پھپھو کے جلے بنے انداز میں کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے شکر حل کرنے لگی۔ پھپھو کی پرسوچ نظریں کچھ دیر کو ٹھہریں، پھر انہوں نے ہادی کی جانب دیکھا۔ وہ مگن انداز میں اپنے ماموں سے منہ کلام تھا۔ ثنا دکھائی نہیں دے رہی؟ اچانک ابو نے کہا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہے ابو، صبا مختصر جواب دے کر سب کو چائے سرو کرنے کے بعد اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ آپ کی دونوں ہی بیٹیاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں۔ بیٹیاں تو خیر ساری کی پیاری ہوتی ہیں، ڈر تو بس ان کی قسمتوں سے لگتا ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، ثنا کے بارے میں مجھے ہادی نے بتایا تھا، یقین کریں بہن مجھے بے حد افسوس ہوا۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ انسان خود پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک کہاوت ہوا کرتی تھی ہمارے ماں باپ کے زمانے میں کہ اپنے مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا، تو اب غلطی ہو چکی ہے۔ آج کل تو سب سے زیادہ نقصان بھی اپنے ہی پہنچاتے ہیں۔ اب ایسے میں بندہ غیروں سے کیا شکوہ کرے؟ بہرحال بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ بڑا ہی مناسب وقت ہے، بھائی صاحب بھی موجود ہیں تو میں صبا بیٹے آپ ذرا ثنا کو تو بلا لائیے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ پھپھو نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ثنا سامنے کے کمرے سے نکل کر اس کے قریب آ رکی تھی اور تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل کی بے ہنگم دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے وہ ہنسی، اور اس کی ہنسی ثنا کی سمجھ سے باہر تھی۔ اچھا چلو پھر اندر چلتے ہیں، کچھ دیر کو تو ہادی کی پھپھو کے پاس بیٹھنا چاہیے، مجھے کچھ ٹیسٹ چیک کرنے ہیں۔ دل میں آئے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ثنا نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو صبا نے بے اختیار ہی روک دیا۔ ابھی نہیں ثنا، تھوڑی دیر میں چلیں گے۔ کیوں؟ ثنا نے الجھ کر اسے دیکھا تو وہ بے بسی سے ہنس دی اور بولی، چلو اندر ہی چلتے ہیں، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کا دل ایک انجانی لے پر دھڑک رہا تھا، اور کمال بات یہ تھی کہ اسے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا۔ لو یہ بچیاں بھی آ گئیں۔ ثنا کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے پھپھو کی آواز سنی تھی اور بس ایک نظر ہی سب کے گل رنگ چہروں کی جانب دیکھا تھا، پھر تکلف سے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارے بیٹا تم ادھر کیوں بیٹھ رہی ہو؟ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے نگاہ اٹھائی، اور اصل میں چونکنے کا موقع تو یہی تھا، پھپھو اس سے نہیں ثنا سے مخاطب تھیں۔ پھر اس نے ثنا کو تذبذب کی کیفیت میں ان کے قریب بیٹھتے دیکھا۔ پھپھو نے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں ایک ننھی سی مخملی ڈبیا تھی۔ صبا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ وہ بہت بے یقینی سے پھپھو اور ثنا کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب آپ کی اجازت ہے؟ پھپھو نے اجازت طلب نظروں سے ابو کی جانب دیکھا، پھر اس مخملی ڈبیا میں سے ایک انگوٹھی نکال کر ثنا کی انگلی میں پہنا دی۔ بس آج سے آپ کی یہ بیٹی میری ہادی کی نشانی ہے آپ کے پاس۔ انشاءاللہ 2 ماہ بعد ہم اپنی بیٹی کو رخصت کروا لیں گے، پھپھو نے ثنا کی پیشانی کو چومنے کے بعد کہا۔ صبا نے اب کی بار بے حد بے یقینی اور سراسیمگی سے ہادی کی جانب دیکھا، اور بس پھر اس کا دل سانس لینا بھول گیا۔ ہادی بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، کچھ جتاتی ہوئی، کچھ بتاتی ہوئی، ایک ایسی بات کا احساس دلاتی ہوئی مسکراہٹ جس کا شائبہ تک اس کے گمان کی سرحد کو چھو کر نہ گزرا تھا۔ آج حساب برابر ہو گیا ہے، اب تمہارا کوئی قرض مجھ پر واجب العادہ نہیں ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں بس یہی لکھا تھا، اور اس تحریر کو صبا حرف بحرف پڑھ سکتی تھی۔ کچھ کہنے یا سننے کے لیے اب رہ ہی کیا گیا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور شکستہ قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہادی ابراہیم نے اس کے قدموں کی شکستگی کو محسوس کیا اور چند لمحوں کے توقف سے صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ اب اس کمرے میں اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ اس کی ماں پر ہو چکا تھا، اور وہ اپنے اندر تک سکون ہی سکون محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود
دل کے کسی کونے میں کہیں دور دکھ کی ایک ننھی سی چنگاری روشن ہو گئی تھی۔ بس آج سے میرے سکون کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تم نے جو دکھ مجھے دیا تھا صبا شفیق، وہ میں تمہیں سود سمیت لوٹا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ بس ایک کام تھا میرے ہاتھ میں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سارے احساسات کو زندگی بھر کے لیے اپنی مٹھی میں قید کر لیتا اور تمہاری بہن کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کم سے کم اس معاملے میں تو تمہیں میرا احسان مند ہونا ہی پڑے گا۔ جو سزا میں نے تمہارے لیے تجویز کی ہے، گو کہ وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تم کبھی مجھ سے جواب طلبی نہیں کر سکو گی، تم اپنی بہن سے اپنا حال دل نہیں کہہ سکو گی، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی اپنا غم نہیں بتا سکو گی۔ الٹا سب گھر والوں سمیت تمہیں ساری زندگی میرا احسان مند رہنا پڑے گا کہ میں نے تمہاری طلاق یافتہ بہن کو سہارا دے دیا۔ تمہیں یاد ہوگا صبا، تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، میں اس احسان کا بدلہ تمہاری بہن کو اپنا کراتا رہا ہوں، مگر میں کبھی ثنا کو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہونے دوں گا کہ وہ میری تسکین کے لیے مہرہ بنی ہے۔ تم واقعی میری محسنہ ہو صبا، تمہارے اس ایک مذاق نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ میری ساری جدوجہد کے پیچھے صرف اور صرف تمہارا وہی مذاق کار فرما تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا نا کہ تمہارے اس مذاق نے مجھ سے کیا چھینا ہے؟ میں بتاؤں تمہیں کہ تمہارے اس مذاق نے مجھ سے کیا چھینا؟ تمہارے اس مذاق نے ہادی ابراہیم کو مار ڈالا صبا، اس مذاق نے میرا ظرف مجھ سے چھین لیا صبا، میری وسعت قلبی سے مجھے محروم کر دیا، اس مذاق نے مجھے پتھر بنا ڈالا ہے صبا، اور یہ کم ظرف انسان تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اب تمہیں اجازت ہے صبا، مجھے پتھر کہو، بے حس کہو یا جو مرضی کہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حساب برابر ہو چکا ہے۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے زور سے آنکھیں مینچ کر نمی کو بھگایا تھا اور پھر خود کو اس محفل میں گم کر دینے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، محبت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، لیکن اگر انا مجروح ہو جائے تو پھر اسے سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، اور اس نے اپنی انا کو مجروح ہونے سے بچا کر زندگی بھر کے ملال سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ محبت کی خیر تھی، کبھی نہ کبھی مل ہی جانی تھی، اور نہ بھی ملتی تو کیا فرق پڑتا تھا، مردہ دلوں کو محبت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔